السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، بغیر دیر کیے انت الحیات سیزن 2 کا پارٹ 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو شروع کا پارٹس پسند آئے ہوں گے اور آگے کا بھی اسٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ تو چلیں بغیر دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں پلیز۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ آہستہ آہستہ وہ عبادت کی جولری اتارنے لگا۔ عبادت پیار بھری نظروں سے بہروز خانزادہ کو ہی دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں شوخی لیے کبھی عبادت کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کی جولری کو سے آزاد کرتا۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کا دوپٹہ اتارا تو اس کی نظر عبادت کی دودیا کمر پر گئی۔ وہ بے خود سا ہوتا عبادت کی کمر پر ہونٹ رکھ گیا۔ عبادت کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، دل الگ شور مچانے لگا۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کی شرٹ کی ڈوری کھینچی تو وہ کھل گئی۔ عبادت کی دودیا کمر مزید برہنہ ہو گئی۔ بہروز خانزادہ اس کی کمر پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ عبادت کے پورے جسم پر اپنی حکمرانی کرتے بہروز خانزادہ اس سے اپنے سارے حقوق لے گیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ بہروز خانزادہ کی شدتوں کے نشان تھے۔ بہروز خانزادہ کا جہاں دل چاہا اس نے اپنی محبت کی مہریں لگائیں۔ عبادت کی میٹھی سسکیاں کمرے میں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ بہروز خانزادہ کو اپنے پورے جسم میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ صبح فجر سے پہلے بہروز خانزادہ نے عبادت کو سونے کی اجازت دی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ آج ان دونوں کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔ عبادت نے اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر پہل کی۔ بہروز خانزادہ نے بھی عبادت کی پہل پر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی انا لے کر بیٹھ جاتا تو وہ دونوں ہی یہ خوبصورت لمحے کھو دیتے اور شاید ان کا رشتہ بھی کمزور پڑتا۔ لیکن آج بہروز خانزادہ نے اپنی شدتوں سے عبادت کو ظاہر کروا دیا تھا کہ وہ صرف اس کا ہی ہے۔ اس کی قربت کا ہر لمحہ صرف عبادت کے لیے ہے۔ عبادت کے چہرے پر سکون بھری نیند تھی۔ بہروز خانزادہ بھی سائیڈ لیمپ آف کرتا عبادت کو مزید خود میں بھیج کر سونے کی غرض سے آنکھیں موند گیا۔ الفت کمرے میں آئی تو محبوب خانزادہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹا تھا۔ الفت پل میں سمجھ گئی وہ اس سے ناراض ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مسکرا کر محبوب خانزادہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ محبوب خانزادہ کو محسوس ہو گیا تھا الفت اس کے قریب بیٹھی ہے۔ سنیں، الفت نے محبوب خانزادہ کا بازو ہلا کر کہا، پر محبوب خانزادہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ سنیں نا، الفت نے پھر سے بازو ہلایا۔ سونے دو الفت، میں بہت تھک گیا ہوں، محبوب خانزادہ نے نروٹے پن سے کہا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ الفت نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، محبوب خانزادہ نے حوض لیٹے جواب دیا۔ تو پھر میری طرف دیکھ کر کہیں۔ الفت نے محبوب خانزادہ کی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ محبوب خانزادہ سنجیدگی سے الفت کی طرف دیکھا، پھر اس نے کروٹ لے لی۔ دیکھا، ناراض ہے مجھ سے، تبھی تو منہ بنا ہوا ہے۔ الفت نے مصنوعی رونی شکل بنائی۔ اگر اتنی ہی فکر تھی میرے منہ بننے کی تو اپنی بھتیجی کو کھڑے کھڑے پیار نہ لٹاتی تم۔ محبوب خانزادہ نے غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ میری بھتیجی ہے، میرا خون ہے، میں کیسے اسے نظر انداز کر دیتی؟ الفت نے نرم لہجے میں کہا، بس کر دو تمہاری بھتیجی خانی کے متعلق کیا بکواس کر رہی تھی وہ تم نے نہیں سنی، اور بہروز خان سے محبت کے دعوے بھی کر رہی تھی۔ محبوب خانزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی ناسمجھ ہے، میں اسے رشتوں کے تقدس سمجھا دوں گی۔ الفت نے سکون سے کہہ کر محبوب خانزادہ کا سکون اڑایا۔ کیا مطلب سکھا دوں گی؟ تم کل صبح اسے یہاں سے چلتا کرو، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو، مجھے لالا کے سامنے شرمندہ مت کروانا۔ محبوب خانزادہ تلخ ہوا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیوں آپ کو شرمندہ کرواؤں گی؟ اور میں اسے کہاں بھیج دوں؟ جوان لڑکی ہے، نہ ماں ہے، باپ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک میرا ہی آسرا ہے اسے، میں کیسے اس سے نظریں پھیر لوں؟ الفت اپنی بات پر قائم رہی۔ الفت، ایسا نہ ہو اسے چھت دینے کے چکر میں تم اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ دو۔ محبوب خانزادہ نے اسے آنے والے وقت سے ڈرایا۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی کا گھر ہمیشہ سلامت رہے۔ الفت کا دل خوف سے دھڑکا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں اسے کل صبح یہاں سے بھیج دو، محبوب خانزادہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل صبح بیلا سے بات کروں گی، آپ تو ناراض مت ہوں۔ الفت کو بس محبوب خانزادہ کی ناراضگی کی ٹینشن تھی۔ مجھے تم ناراض رہنے دو، جب تک یہ لڑکی اس حویلی سے چلی نہیں جاتی میرا منہ بنا ہی رہنا ہے، تو بہتر ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ محبوب خانزادہ دو ٹوک کہتا لیٹ گیا۔ شرم تو نہیں آتی اس عمر میں مجھ سے ناراض ہوتے ہوئے؟ الفت نے خفگی سے کہا، اگر میری ناراضگی دور کرنی ہے تو پیار سے منا لو، میں مان جاؤں گا، محبوب خانزادہ نے شرارت سے کہا تو الفت مسکرا کر محبوب خانزادہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ محبوب خانزادہ نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ بیلا ساری رات کمرے میں غصے سے یہاں سے وہاں جلے پیر کی بلی کی طرح پھرتی رہی۔ اسے یہ سوچ کر ہی جلن محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا خان اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہاں سے عبادت کو ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے۔ تھک کر بیلا بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ ماما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، بابا نے کبھی پوچھا ہی نہیں، ایک تمہارا آسرا تھا خان، وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ بیلا ہچکیوں سے رونے لگی۔
صبح کا سورج ہر سو پھیل گیا تھا، چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ حارب کی ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اس نے کل عروب کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اسے رہ رہ کر اپنے ان الفاظوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹا تھا، نظریں اس کی فرش پر سوئی عروب کی طرف تھیں۔ عروب کل رات سے چپ چپ تھی، وہ حارب کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہی اور رات کو چپ چاپ فرش پر بستر لگا کر سو گئی، ورنہ روز رات وہ حارب سے بحث کر کے یا تو بیڈ پر سوتی یا پھر حارب کے سونے کے بعد چپکے سے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاتی، پر کل رات سے عروب خاموش اور سنجیدہ تھی۔ اس کی چپ حارب کو اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ صبح 8 بجے حارب بیڈ سے اٹھا اور ایک نظر سوئی عروب پر ڈال کر نہانے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ نہا کر نکلا تو عروب کمرے میں نہیں تھی، اس کا بستر بھی نہیں تھا۔ حارب نے جلدی سے کپڑے پہنے، بالوں میں برش کیا اور باہر صحن میں آ گیا۔ کچن میں زرینہ کی آواز آئی تو حارب کچن میں آ گیا، جہاں زرینہ عروب کو پراٹھا بنانا سکھا رہی تھی۔ السلام علیکم، حارب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، زرینہ نے پلٹ کر جواب دیا، پر عروب نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ گول پراٹھا بنانے کی تگ و دو میں تھی اور زرینہ اسے سکھانے میں۔ اماں جی ناشتہ دے دیں، حارب نے کہا۔ زرینہ نے اس پر نظریں ایک سیکنڈ زرینہ سے کیا ہے یہ لکھا ہوا؟ زرینہ سے نظریں عروب پر کیا ہے یہ لکھا ہوا؟ میں اسے اسکپ کر رہی ہوں، بس 5 منٹ پتر، زرینہ نے پیار سے کہا تو حارب عروب پر نظر ڈال کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ بعد عروب آئی اور خاموشی سے حارب کے آگے ناشتہ رکھ کر پلٹ گئی۔ حارب نے حیرت سے عروب کو جاتے دیکھا، اس کا دل چاہ رہا تھا عروب اس سے بات کرے، اس سے لڑائی کرے، کچھ تو اسے کہے، پر عروب خاموش تھی۔ اماں جی چائے بھجوا دیں، حارب نے غصے سے ہانک لگائی، اسے عروب کا نظر انداز کرنا غصہ دلا رہا تھا۔ عروب کچن سے نکلی اور حارب کے آگے چائے رکھ کر پلٹنے ہی لگی، حارب جلدی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عروب نے خاموش نگاہیں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا۔ جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہی ہو نا؟ حارب نے غصے سے پوچھا۔ عروب نے نظروں کا زاویہ بدل کر آہستہ سے سرنفی میں ہلایا، تو پھر میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ حارب نے عروب کا بازو دبوچ کر دبے دبے غصے سے کہا۔ مجھے روتا بکھرتا دیکھ کر تمہیں سکون ملتا ہے نا؟ بس تمہیں سکون دینے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ عروب کی آواز میں نمی گھلی۔ حارب پہلے ہی اپنے الفاظوں پر پچھتا رہا تھا، عروب کے کہنے پر وہ مزید پشیمان ہوا۔ تم میرے قریب نہ آتی؟ حارب کی زبان لڑکھڑائی۔ اب نہیں آؤں گی۔ عروب کے گال بھیگنے لگے۔ حارب کو اس کے بھیگتے گال دیکھ کر دل میں ٹیس اٹھی۔ اس نے لمحے میں عروب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور ہونٹوں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ عروب شوق کیفیت میں کھڑی تھی۔ حارب نے نرمی سے عروب کے بھیگے گال اپنے ہونٹوں سے خشک کیے۔ حارب نے آنکھیں کھول کر عروب کی طرف دیکھا، جس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے، پلکیں شرم سے لرز رہی تھیں۔ حارب نے بے خودی میں جھک کر عروب کی آنکھوں پر باری باری ہونٹ رکھے۔ عروب کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ حارب خود کو عروب کے آگے ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے حارب مزید بے باک ہوتا، انہیں پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونک کر ہوش میں آئے۔ حارب نے مڑ کر دیکھا تو کرن آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر ان پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ عروب کو کرن کی ہوش ہی کب تھی؟ وہ بے یقینی سے حارب کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی۔ حارب نے ماتھے پر بل ڈال کر پہلے کرن کی طرف دیکھا، پھر عروب کی طرف۔ آئی ایم سوری، حارب نے سرد لہجے میں کہا اور تیز قدم لیتا وہاں سے چلا گیا۔ عروب نے ناسمجھی سے حارب کی پشت کو دیکھا۔ وہ کس بات کی معافی مانگ کر گیا تھا؟ عروب کو چھونے کی یا اپنے کل رات کے رویے کی؟ عروب الجھ کر کچن میں چلی گئی۔ بہروز خانزادہ کی آنکھ پانی کے چھینٹوں سے کھلی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں تو عبادت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی۔ گرین کلر کا ڈریس اس کے نازک سراپے پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کالے لمبے گیلے بال اس کی کمر پر آبشار کی طرح پھیلے تھے۔ بہروز خانزادہ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ عبادت لاپرواہی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ بہروز خانزادہ بنا آہٹ کیے بیڈ سے اٹھا اور عبادت کو پیچھے سے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ بہروز خانزادہ کے لمس سے عبادت کا دل زور سے دھڑکا۔ بہروز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، عبادت نے گھبرا کر کہا۔ کل رات وہ بہروز خانزادہ کی شدتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہیں بہروز خانزادہ پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ تم سے کس نے کہا تھا مجھے اٹھاؤ؟ بہروز خانزادہ عبادت کے گیلے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو سے مدہوش ہوتا بولا۔ میں نے کب اٹھایا آپ کو؟ عبادت نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے ان گیلے بالوں نے مجھے اٹھانے کی گستاخی کی ہے، اب بھگتو۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کے بال سائڈ پر کیے تو اس کی دودھیا گردن پر پانی کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ بہروز خانزادہ جھک کر عبادت کی دودھیا گردن سے اپنے ہونٹوں سے پانی چننے لگا۔ عبادت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا سنائی دینے لگا۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کا رخ اپنی طرف موڑا۔ عبادت کی گردن پر
बहरोज़ खानज़ादा की शिद्दतों के निशान पूरी आबोताब से चमक रहे थे। बहरोज़ खानज़ादा झुककर सब निशानों पर नरमी से होंठ रखने लगा। इबादत ने आंखें बंद करके बहरोज़ खानज़ादा के लम्स को महसूस किया। बहरोज़, अब बस भी करें। इबादत खुद बहरोज़ खानज़ादा के लम्स से मदहोश हो रही थी। इसने बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाते कहा। बहरोज़ खानज़ादा मुस्कुरा कर पीछे हो गया। जो हुक्म मेरी जान, बहरोज़ खानज़ादा ने झुक कर अदब से कहा। तो इबादत भी मुस्कुरा दी। बहरोज़ खानज़ादा ने ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर से एक खूबसूरत सा बॉक्स निकाला और इसमें से एक चेन लॉकेट निकाला। इबादत खामोशी से बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देख रही थी। बहरोज़ खानज़ादा इबादत की पुश्त के पीछे खड़ा हुआ, पीछे से बाल आगे किए और इसके गले में खूबसूरत चेन लॉकेट पहनाने लगा। इबादत ने ड्रेसिंग टेबल के मिरर से चेन लॉकेट देखा, जिस पर छोटे छोटे डायमंड से बहरोज़ खान लिखा था। इबादत ने उंगली की पूर्वों से लॉकेट छुआ। कैसा लगा मुँह दिखाई का गिफ्ट? बहरोज़ खानज़ादा ने पीछे से हक करके इसके कंधे पर थोड़ी रख कर पूछा। बहुत प्यारा है। इबादत को वाकई वो लॉकेट बहुत पसंद आया। ये बहरोज़ खानज़ादा की तरफ से मिलने वाला पहला तोहफ़ा था। रात को क्यों नहीं दिया? इबादत ने शिकवा किया। रात को तुमने होश में रहने ही कब दिया? बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुरा कर कहा। तो इबादत शर्म से झीप गई। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत के कंधे पर होंठ रखे, फिर मुस्कुरा कर शावर लेने वापस रूम में चला गया। इबादत भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त सब मौजूद थे। बेला भी एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। बलाज खानज़ादा समेत सब ने इसे नापसंदीदा नज़रों से देखा, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि फैसले का इख्तियार बलाज खानज़ादा को था। अस्सलाम वालेकुम। बहरोज़ खानज़ादा और इबादत नाश्ते की टेबल पर आए और सबको मुश्तरका सलाम किया। इबादत ग्रीन कलर के ड्रेस में लाइट मेकअप किए, हाफ बालों को कैचर में मुकीद करके सर पर दुपट्टा लिए निखरी निखरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत के कहने पर स्किन कलर की शलवार कमीज़ के साथ स्किन और गोल्डन अजरक ली थी, जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों के चेहरों पर अलोही चमक थी। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत का हाथ अपने हाथ में पकड़ा था, जिसे वो झिझक कर छुड़वा रही थी, पर बहरोज़ खानज़ादा की गिरफ्त मजबूत थी। वालेकुम अस्सलाम। बलाज खानज़ादा ने खुशदिली से जवाब दिया। सब ने बहरोज़ खानज़ादा और इबादत को खुश देख कर दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला, सिवाय बेला के। वो इन्हें एक साथ खुश देखकर गुस्से से नज़रों का ज़ाविया ही बदल गई। बहरोज़ खानज़ादा और इबादत साथ साथ कुर्सी पर बैठे थे। सब लोग खामोशी से नाश्ता करने लगे। बेला वक्फे वक्फे से बहरोज़ खानज़ादा और इबादत की तरफ देख रही थी। बहरोज़ खानज़ादा इबादत के कान में सरगोशी करता तो इबादत के चेहरे पर इसकी मोहब्बत के रंग चढ़ जाते। बेला से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इबादत, बहरोज़ खानज़ादा ने मध्यम सरगोशी की। जी। इबादत ने भी हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें पता है तुम सर पैर बहुत खूबसूरत हो। बहरोज़ खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में सरगोशी की तो कल रात की बहरोज़ खानज़ादा की शिद्दतें याद करते इबादत का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुरा कर अपनी शर्मीली बीवी की तरफ देखा, जिसकी उठती झुकती पलकें इसके जज्बात जगा रही थीं। बहरोज़ खान। बलाज खानज़ादा ने नाश्ता करके बहरोज़ खानज़ादा को मुखातिब किया। जी बाबा। बहरोज़ खानज़ादा बलाज खानज़ादा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आज पंचायत है। मैंने ऐलान करना है कि अगला सरदार कौन बनेगा। तुमने और मुस्तफ़ा खान ने फैसला किया है, तो मुझे बता दो। बलाज खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। बहरोज़ खानज़ादा ने सवालिया नज़रों से नाश्ता करते मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जिसने इसे आंखें दिखाईं। बाबा, मैंने और लाला ने फैसला किया है, आप ही सरदार बने रहें। हम दोनों अभी गद्दी नहीं संभाल सकेंगे। बहरोज़ खानज़ादा ने डरते डरते कहा। बलाज खानज़ादा के मूड का क्या पता अभी हत्थे से उखड़ जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। आप अभी बच्चों पर जिम्मेदारी ना डालें। बहरोज़ खानज़ादा की नई शादी हुई है और मुस्तफ़ा 1-2 दिन में लंदन चला जाएगा, तो ठीक यही रहेगा आप ही अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें। रूप ने बिना खौफ के अपने दिल की बात सबके सामने रखी। हवेली के सभी अफराद ने रूप की बात पर रजामंदी जाहिर की, जबकि लंदन जाने वाली बात पर मुस्तफ़ा को ज़बरदस्त अच्छू लग गया। इसने नज़रें तिरछी करके महर की तरफ देखा, जो गुस्से से इसे ही घूर रही थी। ठीक है, तुम्हारी शादी की वजह से और मुस्तफ़ा खान तुम्हारे लंदन जाने की वजह से फ़िलहाल मैं कोई फ़ैसला नहीं लेता, पर बहुत जल्द मुझे अगला गद्दी नशीन चुनना है और उम्मीद करता हूँ तुम दोनों बग़ैर किसी बहाने और नखरे के आपस में फ़ैसला करके मुझे बता दोगे। बलाज खानज़ादा रूप की बात ठुकराने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। इसने नैपकिन से हाथ साफ़ किया और रूप की तरफ देखा, जो मोहब्बत भरी नज़रों से इसे ही देख रही थी। बलाज खानज़ादा ने खड़े होते एक आंख विंक की और डेरे के लिए निकल गया। रूप मुस्कुरा कर सर झटकते नाश्ता करने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं। हशमत अली उरूब को बेला के मुतालिक बता रहा था कि कल रात रुखसती के करीब में कोई लड़की आई थी। हशमत अली ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। इसने बस बेला को आते देखा, फिर बहरोज़ खानज़ादा और बेला को एक साथ हवेली के अंदर जाते देखा। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सभी अफराद हवेली के अंदर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद बेला उल्फत के साथ लॉन में आई थी। हशमत अली बस इतना ही जानता था, जबकि इस सब को सुनते अरूब उलझ गई कि हाँ
اور سوچ میں پڑ گئی کہ کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی۔ تبھی حارب نے آ کر حشمت علی کو سلام کیا اور ایک نظر اروب کی طرف دیکھ کر حشمت علی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حارب کو دیکھ کر اروب کا دل زور سے دھڑکا۔ وعلیکم السلام، حشمت علی نے نارملی جواب دیا۔ دادا سائیں، میرا لیٹر آ گیا ہے، میں پرسوں کراچی کے لیے نکل رہا ہوں، حارب نے مسکرا کر کہا تو حشمت علی بھی مسکرا اٹھا، جبکہ اروب کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ ماشاء اللہ، اللہ کامیاب کرے، حشمت علی نے حارب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ماشاء اللہ، میرا پتر ڈاکٹر بن جائے گا۔ زرینہ کچن میں کھڑی سن رہی تھی، وہ بھی مسکرا کر صحن میں آ گئیں۔ جی اماں جی، میرا خواب پورا ہو جائے گا، آپ کا حارب پتر ڈاکٹر بن کر مریضوں کی سیوا کرے گا۔ حارب کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی جسے اروب نے غور سے دیکھا۔ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا، جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ حارب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی کراچی چلا جائے۔ ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، آمین۔ زرینہ نے حارب کا ماتھا چوم کر کہا، پتر اروب بیٹی کو بھی ساتھ لے جانا، وہ یہاں اکیلی کیا کرے گی؟ حشمت علی نے اداس بیٹھی اروب کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حشمت علی نے اروب کے دل کی بات کی تھی۔ اروب کو اندر ہی اندر خوشی ہوئی، اس کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، اور ویسے بھی میں وہاں جا کر مصروف ہو جاؤں گا، یہ وہاں اکیلی ہوگی، یہاں تو اس کے پاس آپ سب ہیں۔ حارب نے نرمی سے منع کر دیا۔ اروب کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کوئی بات نہیں پتر، تم لے جاؤ، تھکے ہارے لوٹو گے، روٹی پکا کر تمہارے آگے تو رکھ دے گی۔ زرینہ نے اروب کی سائڈ لی۔ اسے روٹی پکانی آتی ہے؟ حارب نے طنزیہ کہا تو اروب کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا۔ میں نے آج سکھا دی ہے، کل بھی سکھا دوں گی، تم بس اپنے ساتھ اسے بھی لے جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے پتر، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا نہیں کرتے۔ زرینہ نے حارب کو نرمی سے سمجھایا تو وہ چپ ہو گیا۔ اروب خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر بہو کو جوڑے بھی دلا دینا، کتنے دنوں سے ایک ہی جوڑا پہن رکھا ہے معصوم نے، زرینہ نے مصروف انداز میں کہا، جبکہ اروب کو معصوم کہے جانے پر حارب اشش کر اٹھا۔ میں وہاں سیر سپاٹے پر نہیں جا رہا ہوں جو آپ کی معصوم بہو کو شاپنگ کرواتا پھروں۔ حارب نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ پیسوں کی فکر مت کرنا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ حشمت علی سمجھا حارب پیسوں کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو ایک کام کریں، آپ ہی اپنی معصوم بہو کو شاپنگ کروا دیں۔ حارب نے جان چھڑاتے کہا، باولا ہو گیا ہے کیا؟ وہ تیری گھر والی ہے، تو لے جا اسے۔ زرینہ نے غصے سے گھور کر حارب کو گھورا تو حارب جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اروب کمرے میں بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ حارب اسے دیکھ کر اس پر چڑھ دوڑا، تم باہر بول نہیں سکتی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا؟ حارب نے اروب کا بازو کھینچ کر کہا۔ میں کیا بولوں؟ اروب نے معصومیت سے کہا۔ اس کا دماغ خراب تھا جو وہ جانے سے منع کرتی۔ ہاں تم تو گونگی ہو، تمہاری زبان بس میرے آگے چلتی ہے۔ حارب نے جھٹکے سے بازو چھوڑا۔ حارب، میں بھی کراچی جا کر اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر لوں؟ اروب نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ کس خوشی میں؟ حارب نے غصے سے گھورا۔ تم سے نکاح کرنے کی خوشی میں؟ اروب ہلکی آواز میں بڑبڑائی، پر حارب سن چکا تھا۔ اتنا ہی شوق تھا پڑھنے کا تو نکاح رہنے دیتی، پہلے اپنا شوق پورا کرتی۔ حارب نے طنز کا تیر چھوڑا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ پڑھنے سے زیادہ تم سے نکاح کرنے کا شوق چڑھا تھا، اروب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ ہو گیا شوق پورا؟ حارب نے جتاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اروب نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اور کیسے شوق پورا ہوگا؟ حارب نے مصنوعی دلچسپی سے پوچھا۔ تو اروب نے شرارت سے مسکرا کر حارب کی طرف دیکھتے ایک آنکھ ونک کر دی۔ اروب کی بے باک آنکھوں کا مطلب سمجھتے حارب کی مصنوعی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ بے شرم، حارب نے غصے سے دانت کھچکھچا کر کہا اور کروٹ لے لی۔ اروب اپنی ہنسی دبا کر کمرے سے چلی گئی، پر حارب کے لیے سوچوں کے ادوار کھول گئی۔ اچھا تو آپ لندن جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ لان میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا جب اسے اپنے قریب مہر کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے مہر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ تو یہ بات اندر کرتے منہ میں درد ہوتا تھا؟ مہر نے غصے سے کہا۔ پہلے وہ مصطفیٰ کے آگے بولتی نہیں تھی، پر اب وہ بے دھڑک ہو کر بولتی تھی۔ یہ چھوٹ اسے مصطفیٰ کی محبت نے دی تھی۔ میں نے سوچا رات کو اکیلے میں بڑے پاپا سے کہہ دوں گا۔ مصطفیٰ نے منمنا کر کہا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ابھی بہت غصے میں ہے۔ اکیلے میں کیوں؟ سب کے سامنے کیوں نہیں؟ مہر نے ایک آئی برو اچکا کر پوچھا۔ یار تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں نہ جاؤں؟ تو میں نہیں جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ مصطفیٰ نے مہر کو تسلی دی۔ مطلب میرے نہ چاہنے سے آپ نہیں جا رہے؟ ورنہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ مہر نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایک منٹ، مجھے لگتا ہے صبح صبح اپنی دادو سائیں سے مل کر آ رہی ہو، تبھی انگارے چبا رہی ہو۔ مصطفیٰ نے علینا کا حوالہ دیتے کہا۔ بات مت بدلیں۔ مہر نے انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ میں خود بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، میری ماں اب غصہ چھوڑ دو۔ مصطفیٰ نے مہر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تنگ آ گئے ہیں مجھ سے؟ مہر نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ ہیں کیا مطلب؟ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاتھ جوڑ رہے ہیں مطلب میں دفع ہو جاؤں یہاں سے؟ اسے کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر جسے سوچ رہے ہیں ایسے ہی سوچیں۔ مہر غصے سے پیر پٹکتی اٹھی اور حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پیچھے مصطفیٰ سوچتا رہ گیا۔
پیچھے مصطفیٰ سوچتا رہ گیا، وہ کسے یاد کر رہا تھا؟ وہ تو لان میں ہوا کھانے بیٹھ گیا تھا، اور وہ کب تنگ آیا ماں سے۔ مہر تو مصطفیٰ کو پریشان ہی کر گئی تھی۔ وہ ہوا کھانے بیٹھا تھا اور طنز کے تیر کھا کر وہاں سے اٹھا۔ بیچارہ ماں سنو تو یار، تم کتنی پاگل ہو۔ مصطفیٰ خان زادہ آج صبح سے مہر کے پیچھے پیچھے اسے منانے کے چکروں میں تھا، جبکہ اس کی ماں اسے مکمل اگنور کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں کھڑی وارڈروب میں کپڑے ٹھیک کر رہی تھی جب مصطفیٰ اسے مخاطب کر کے تھک چکا تھا، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارا تھا۔ میں پاگل ہوں، مہر نے رونی صورت بنا کر کہا۔ نہیں، میں پاگل ہوں جو صبح سے بے وقوفوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں، اور تم منہ لگانا پسند نہیں کر رہی۔ مصطفیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو آپ مت گھومیں میرے پیچھے پیچھے، جب آپ نے لندن ہی گھومنا ہے تو۔ مہر نے ہینگ کیا ہوا سوٹ غصے سے زمین پر مارا۔ دیکھو، اب تم فضول میں مجھے کھپا رہی ہو، میرا دماغ گھوم گیا نا تو تم سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے غصے سے مہر کو ڈراتے کہا، اور مہر اب کہاں مصطفیٰ سے ڈرتی تھی۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، اپنا دماغ گھمائیں، اگر میں نے کنٹرول نہیں کیا تو میرا نام بھی مسز مصطفیٰ نہیں۔ مہر نے کھلم کھلا چیلنج دیتے کہا تو مصطفیٰ نے غصے سے دانت پیسے۔ اوکے فائن، نکلو، اب تم مجھے آتا دیکھو گی یا جاتا دیکھو گی؟ جب 2 دن تمہارے قریب نہیں آؤں گا نا تو ساری بہادری ہوا ہو جائے گی تمہاری۔ مصطفیٰ نے چبا چبا کر کہا اور جانے لگا جب مہر نے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میرے قریب نہیں آئیں گے؟ مہر نے مصطفیٰ کا گریبان پکڑ کر اسے گھور کر پوچھا۔ ذرا سا بھی نہیں، مصطفیٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر میں آؤں تب بھی نہیں؟ مہر نے آنکھیں جھپکا کر حیرت سے پوچھا۔ کہا نا نہیں، مطلب نہیں۔ مصطفیٰ اپنی بات پر قائم رہا۔ اگر میں کس کروں تب بھی نہیں؟ مہر نے شرارت سے پوچھا۔ تم کچھ بھی کر لو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئی بڑی مجھے کس کرنے والی؟ مصطفیٰ نے غصے سے سر جھٹکا۔ اس کا گریبان ابھی بھی مہر کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، میں کچھ بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑے گا؟ مہر نے مصطفیٰ کا گریبان چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہو کر پوچھا۔ بہری ہو، سنائی نہیں دیتا؟ نہیں مطلب نہیں۔ مصطفیٰ کو کچھ کھٹک رہا تھا، پر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر میں یہ کروں تب بھی نہیں؟ مہر نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر اچھالا۔ آف وائٹ ڈریس میں اس کا متناسب سرابہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کے گریبان کی فٹنگ مہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے نظریں چرائیں۔ نہیں، مصطفیٰ کے منہ سے بمشکل لفظ نکلے۔ اچھا، اگر میں یہ کروں تب بھی نہیں؟ مہر نے رخ موڑ کر اپنی کمر سے بال آگے کیے اور دونوں ہاتھ کمر پر لے جا کر شرٹ کی بیک کی تھوڑی سی زپ کھول دی۔ مصطفیٰ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بے شرم ہے یہ کتنی۔ مہر کی دودھیا کمر پر نظر پڑتے ہی مصطفیٰ کا دل چاہا وہاں زور سے دانت گاڑے۔ کوئی چکر نہیں۔ مہر کی مصطفیٰ کی طرف پیٹھ تھی۔ مصطفیٰ نے ماتھے پر آیا پسینہ چپکے سے صاف کیا۔ اب بھی نہیں؟ مہر نے مصطفیٰ کی طرف رخ موڑ کر اپنے دونوں کندھوں سے شرٹ کھسکا دی۔ مہر کا خوبصورت ابھرتا سراپا مصطفیٰ کی خمار آنکھوں کے سامنے تھا۔ مصطفیٰ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے خودی میں 2 قدم آگے بڑھا تو مہر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں تو کچھ بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ بہکتے ہوئے مہر کے قریب جا رہا تھا اور مہر اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ کوئی کافر ہی ہوگا جو اتنی خوبصورت صنف نازک بیوی کو بنا چھوئے چھوڑ دے گا۔ مصطفیٰ نے اپنے قدم تیز کیے۔ مہر بھی تیزی سے پیچھے ہوئی، پر پیچھے دیوار تھی۔ مہر دیوار کے ساتھ لگی۔ مصطفیٰ نے موقع دیکھتے مہر کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کے بھاگنے کے راستے بند کیے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ مہر نے مصطفیٰ کے گلے میں باہیں حائل کیں۔ وہ آج مصطفیٰ کے ضبط کا اچھا خاصا امتحان لے رہی تھی۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہی مہر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے نرم ہونٹوں پر جھک گیا۔ مصطفیٰ مہر کے ہونٹوں پر شدت سے اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ مصطفیٰ کا دایاں ہاتھ مہر کی کمر پر، جبکہ بایاں ہاتھ سے وہ مہر کی دھڑکنوں کو چھونے لگا۔ اپنی دھڑکنوں پر مصطفیٰ کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے مہر کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کی بے باکیاں بڑھنے لگیں تو مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ مصطفیٰ مدہوش تھا، اس نے اپنا آپ مہر پر چھوڑ دیا تھا۔ دھکا لگنے سے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مصطفیٰ کی خمار آنکھیں دیکھ کر مہر نے اسے جتاتی آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر مہر کے گریبان پر اٹھ رہی تھیں۔
مہر مصطفیٰ نے پھر سے مہر کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ مہر کے کمرے کا دروازہ بجا اور علینا نے اسے پکارا۔ مہر اور مصطفیٰ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مہر بیٹا دروازہ کھولو، علینا نے دروازہ بجاتے کہا تو مہر نے فوراً اپنی شرٹ ٹھیک کر کے زپ بند کی اور جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ مصطفیٰ آپ چھپ جائیں، مہر نے گھبرا کر کہا، پر مصطفیٰ مہر کے حسن میں کھویا تھا، اسے ہوش ہی کب تھا۔ مصطفیٰ، مہر نے مصطفیٰ کو ہلا کر کہا تو مصطفیٰ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہاں، مصطفیٰ نے ہوش قائم کرتے کہا۔ دادو سائیں آئی دروازے پر کھڑی ہیں، آپ چھپ جاؤ، مہر نے حل پیش کیا تو مصطفیٰ مسکرا کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ مہر نے تسلی کرتے دروازہ کھولا۔ مہر اتنی دیر کیوں لگا؟ علینا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ مصطفیٰ مہر کے پیچھے سے نکلا اور ایک شرارت سے علینا کو آنکھ مار کر چلا گیا۔ مہر نے غصے اور حیرت سے مصطفیٰ کو جاتے دیکھا، جبکہ علینا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ بول نہ سکی۔ مہر کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ مہر ماں، اب تیری خیر نہیں، مہر نے دل ہی دل میں سوچا۔ مصطفیٰ اسے پھنسا کر خود مزے سے چلا گیا تھا، اب علینا تھی اور اس کے چپتے سوال۔ مہر، مجھے تو لگا ہے تم نے شرم بیچ کھائی ہے، علینا نے حواس بحال کرتے غصے سے کہا۔ دادو سائیں، وہ میرے شوہر ہیں، مہر نے منمنا کر کہا۔ تو ایک کام کرو بی بی، رخصتی کروا لو، پھر پتہ ہے کیا کرنا، کمرے سے باہر ہی مت نکلنا، اچھی طرح شوق پورے کرنا، پھر دل کیا کرے تو ہمیں اپنی شکل دکھا دیا کرنا، ورنہ گھسے رہنا کمرے میں ہی۔ علینا غصے سے پھنکارتی، یہ جا وہ جا۔ مصطفیٰ جان بوجھ کر دادو سائیں کے سامنے آئے، ذرا بھی نہیں سوچا سننے کو مجھے ملیں گی۔ مہر نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور رونی صورت بنا کر مصطفیٰ کے متعلق سوچنے لگی، جو اسے پھنسا کر خود غائب ہو گیا تھا۔ عبادت کچن میں بہروز خان زادہ کے لیے چائے بنا رہی تھی جب بیلا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو عبادت؟ بیلا نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، عبادت نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ خان کدھر ہے؟ بیلا نے بہروز خان زادہ کے متعلق پوچھا تو عبادت کو اس کا بہروز خان زادہ کو خان کہنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ کون خان؟ عبادت جان بوجھ کر انجان بنی۔ میں بہروز کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ بیلا سمجھ تو گئی تھی وہ جان بوجھ کر انجان بنی ہے، پر وہ چپ رہی۔ کمرے میں ہیں، عبادت نے مختصر جواب دیا اور کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ بیلا نے اس کے گلے میں جھولتا لاکٹ دیکھا تو سلگنے لگی۔ لاکٹ پر خوبصورت حروف میں بہروز خان لکھا تھا۔ بیلا پل میں سمجھ گئی یہ عبادت کا رونمائی گفٹ ہے۔ ساتھ ہی بیلا کی نظر عبادت کی دودھیا رنگ پر گئی جہاں بہروز خان زادہ کی شدتیں عیاں تھیں۔ عبادت نے انہیں میک اپ کی مدد سے کافی حد تک چھپا لیا تھا۔ وہ صبح سے سر پر دوپٹہ لے کر گھوم رہی تھی، تبھی کوئی دیکھ نہ سکا۔ ابھی اس کا دوپٹہ سر پر نہیں تھا، اس لیے بیلا کی تیز نظروں سے وہ نشان دیکھ لیے تھے۔ بڑی مشکل سے بیلا نے خود کو کمپوز کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی خان سے کہتی ہوں مجھے گاؤں گھما لائے، ابھی جا کر کہتی ہوں، بیلا نے مسکرا کر کہا اور چلتی گئی، جبکہ عبادت کے چلتے ہاتھ بیلا کی بات پر تھم گئے۔ اس نے غصے سے بیلا کی پشت کو گھورا۔ خان! بیلا بنا نوک کیے کمرے میں آ گئی۔ بہروز خان زادہ صوفے پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا اور ساتھ اپنی چائے کا انتظار کر رہا تھا جو اس کی بیوی بنانے گئی تھی۔ بہروز خان زادہ نے ماتھے پر بر ڈال کر بیلا کی طرف دیکھا۔ کسی کے کمرے میں نوک کر کے آتے ہیں؟ بہروز خان زادہ نے موبائل پر نظریں جمائے جتاتے ہوئے کہا، پر سامنے بھی بیلا تھی۔ حد درجے کی ڈھیٹ! کیوں؟ یہ میرے فرینڈ کا کمرہ ہے اور فرینڈز میں یہ سب چلتا ہے۔ بیلا بہروز خان زادہ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہروز خان زادہ نے غصے سے بیلا کی اس حرکت کو دیکھا، پھر فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہی تھی تم مجھے گاؤں دکھا لاؤ۔ بیلا نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ سوری، میری کل ہی نئی شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے معذرت۔ بہروز خان زادہ نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تو بیلا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ تبھی عبادت کمرے میں چائے لے کر آئی۔ بہروز خان زادہ نے مسکرا کر عبادت کی طرف دیکھا، جبکہ عبادت نے ناگواری سے بیلا کی طرف دیکھا جو بہروز خان زادہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ کی چائے، عبادت نے چائے کا کپ بہروز خان زادہ کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے کہا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بہروز خان زادہ کا اس کا خراب موڈ دیکھ کر سمجھ گیا، تھوڑا سا وقت اپنی دوست کے لیے بھی نکال لو، بیلا نے پیار سے کہا تو عبادت نے ایک شکوہ بھری نظر بہروز خان زادہ پر ڈالی۔ میں نے تم سے کل رات بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے دوستی بھی نہیں ہے، بہروز خان زادہ نے نرمی سے کہا اور اٹھ کر عبادت کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیلا نے غصے سے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ بہروز خان زادہ جیسے ہی عبادت کے پاس بیٹھا وہ کھل اٹھی۔ تمہیں چائے نہیں پینی؟ بہروز خان زادہ نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ابھی من نہیں ہے، عبادت نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا جی، تو پھر کیا من ہے میری بیوی کا؟ بہروز خان زادہ نے عبادت کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ اس دوران وہ مکمل طور پر بیلا کو اگنور کر رہے تھے، پر بیلا نے شرم بیچ کھائی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈنر پر چلیں؟ عبادت نے پرجوش انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، بہروز خان زادہ نے عبادت کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی، جبکہ بیلا
جبکہ بیلا سے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ بہروز خانزادہ نے اسے جاتے دیکھ لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میں ابھی ریڈی ہو جاتی ہوں، عبادت نے خوشی سے کہا اور تیار ہونے ڈریسنگ روم چلی گئی۔ بہروز خانزادہ چائے پیتے بیلا کے متعلق سوچنے لگا کہ کیسے اسے حویلی سے بھیجا جائے۔ اروب آج صبح سے خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کراچی جانے سے پہلے ایک بار حویلی سے ہو آئے، پر حارب کی شرط اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی تھی۔ وہ بے دلی سے حارب کی پیکنگ کر رہی تھی، خود اس کے پاس اپنی پیکنگ کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ آنسو باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس کا ننھا دل بلاج خانزادہ اور اروب کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہو گئی پیکنگ؟ حارب نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ جی۔ اروب نے محض جی کہا تو حارب اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کس خوشی میں رونے کا دل کر رہا ہے؟ حارب نے اروب کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا اتنا پوچھنا تھا؟ اروب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارب نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اگر نہیں رہا جا رہا اپنے بابا کے بغیر تو تم واپس چلی کیوں نہیں جاتی؟ حارب نے نارمل لہجے میں کہا۔ ہاں، تم تو یہی چاہتے ہو میں چلی جاؤں اور تم اپنی کزن سسٹر سے نکاح کر لو۔ اروب نے سوں سوں کرتے کہا۔ تم سے کس بیوقوف نے کہا میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں واپس جانے کا کہہ رہا ہوں؟ حارب نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر کون سی آگ لگی ہے جو بار بار مجھے جانے کا بولتے ہو؟ اروب بھی کہاں کم تھی۔ اگر میں کہوں ہاں کرن کے لیے ہی تمہیں جانے کا بول رہا ہوں تو؟ حارب نے ایک آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ تو تمہیں میں اتنی سیدھی لگتی ہوں جو چپ چاپ اپنا شوہر اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال کر پتلی گلی سے چلتی بنوں گی؟ اروب نے لڑاکا بیویوں کی طرح کہا۔ تو پھر روتی کیوں ہو؟ اپنی منمانیاں کی ہیں تو بھگتو اب۔ حارب کو اصل میں اروب کے آنسو تکلیف پہنچاتے تھے، پر وہ جان بوجھ کر اروب کے سامنے سخت بن جاتا تھا۔ ہاں بھگت ہی رہی ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ بھگتاؤں گی۔ کراچی جا کر مجھے شاپنگ کروا دینا۔ جب سے نکاح ہوا ہے مجال ہے جو تم نے مجھے ایک گفٹ بھی دیا ہو۔ لڑکیوں کو تو شادی کی پہلی رات منہ دکھائی مل جاتی ہے، مجھے تو محبت بھری ایک کس بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اروب بولی تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ حارب خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ کراچی جا کر اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ رہی بات منہ دکھائی کی تو میں کون سا تمہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا جو رونمائی گفٹ دیتا؟ نہ ہی ہمارا نکاح نارمل حالات میں ہوا تھا جو تمہارے نصیب میں محبت بھری کس آتی؟ حارب نے دوبدو جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جس بیوی کو پہلی بار دیکھو اسے ہی منہ دکھائی دیتے ہیں؟ اروب تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ حارب کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اروب کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اروب کٹی ڈال کی طرح حارب کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ تم دلہن بنی، سرخ جوڑا پہنا، میرے لیے سجی، بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کیا، اپنے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی، نہیں نا؟ تو منہ دکھائی کیوں دیتا تمہیں؟ حارب نے شہادت کی انگلی سے اروب کے ماتھے سے لے کر گردن تک لکیر کھینچی۔ اروب نے بمشکل تھوک نکلا۔ میرے پاس دلہن کا جوڑا نہیں ہے، اروب نے معصومیت سے کہا۔ بہت شوق ہے دلہن کا جوڑا پہننے کا؟ حارب نے اروب کی قبر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ صرف تمہارے لیے میں نے سارے شوق پالے ہیں، اروب نے نظریں نیچی کر کے کہا۔ لیکن بس ایک کمی ہے، حارب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کون سی؟ اروب نے جلدی سے پوچھا۔ تم ایک نمبر کی خود غرض لڑکی ہو۔ اچانک حارب کا لہجہ سخت ہوا تو اروب کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ ہاں حارب، اب بس بھی کر دو، اور کتنے تانے مارو گے؟ اروب نے بے بسی سے کہا۔ ابھی تو شروعات ہے میری خود غرض وائف، ان تانوں سے تمہاری عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو کہنا۔ حارب نے اروب کو جھٹکا دیا تو وہ 2 قدم پیچھے لڑکھڑ آئی۔ حارب ایک نفرت بھری نگاہ اروب پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ میری عقل کو کیا تکلیف ہے جو ٹھکانے لگانی ہے؟ میری عقل کو ٹھکانے لگاتے ایسا نہ ہو خود کی عقل سے پیدل ہو جائیں۔ اروب رونی شکل بنا کر بڑبڑائی اور حارب کے کپڑے بیگ میں پٹکنے لگی۔ مجھے یہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بلاج خانزادہ اور محبوب خانزادہ ڈیرے پر بیٹھے بیلا کے متعلق بات کر رہے تھے جب بلاج خانزادہ نے بے دھڑک اپنے دل کی بات کہی۔ مجھے بھی بیلا کو دیکھ کر کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ محبوب خانزادہ نے رضامندی ظاہر کی۔ تم الفت کو سمجھاؤ محبوب خان، ایسا نہ ہو یہ لڑکی ہمارے بچوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ بلاج خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بات کی تھی الفت سے، فی الحال اس کا ارادہ نہیں ہے بیلا کو حویلی سے بھیجنے کا۔ محبوب خانزادہ نے نظریں چرا کر کہا۔ تو تم سمجھاؤ اسے، میں تمہاری بیوی کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ کل رات ہی اسے دھکے دے کر نکال دیتا، اور جب میں فیصلہ لینے پر آیا تو میرے فیصلے پر کوئی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے میں سخت فیصلہ لوں، تم سمجھاؤ الفت کو۔ بلاج خانزادہ اچھا خاصا تلخ ہوا۔ آپ فکر نہیں کریں لالا، میں آج پھر الفت سے بات کروں گا۔ محبوب خانزادہ نے تسلی دی تو بلاج خانزادہ خاموش ہو گیا۔
बहरोज़ खानज़ादा और इबादत डिनर के लिए निकल गए थे। इन्होंने लाहौर जाकर डिनर करने का प्रोग्राम किया था। इबादत बेबी पिंक ड्रेस में लाइट मेकअप किए बालों को स्ट्रेट खुला छोड़कर बहुत डिसेंट और प्यारी लग रही थी। बहरोज़ खानज़ादा ने ब्लू जीन्स के साथ ऑफ वाइट टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो डूड लग रहा था। इनकी गाड़ी गांव की हदूद से निकल गई थी। बलाज खानज़ादा ने इनके साथ गार्ड्स भेजे थे। गार्ड्स की गाड़ी बहरोज़ खानज़ादा की गाड़ी के पीछे थी। गाड़ी में लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था। बहरोज़ खानज़ादा की नज़रें भटक भटक कर इबादत की तरफ उठ रही थीं, जो लापरवाही से शीशे से बाहर के मनाजिर देख रही थी। मेरी तरफ भी देख लो, इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं, बहरोज़ खानज़ादा ने शरारत से कहा तो इबादत ने मुस्कुरा कर बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा। मैंने कब कहा बुरे दिखते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा के गाल पर मोहब्बत से चुटकी काटते कहा तो बहरोज़ खानज़ादा ने एकदम गाड़ी रोक दी। इबादत ने हैरत से बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा। बहरोज़ खानज़ादा ने बहकते हुए अपनी सीट बेल्ट उतारी और ज़रा सा आगे को खिसकते इबादत का चेहरा हाथों में थामे इसके होठों पर झुक गया। ये सब इतनी अचानक हुआ, इबादत को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बहरोज़ खानज़ादा आहिस्ता आहिस्ता इबादत की सांसें पी रहा था। बहरोज़ खानज़ादा की गाड़ी रुकते ही पीछे गार्ड्स की गाड़ी भी रुक गई, पर किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि वो आगे बढ़कर बहरोज़ खानज़ादा से गाड़ी रुकने की वजह पूछते। 2-3 गार्ड्स गाड़ी से उतरकर बहरोज़ खानज़ादा की गाड़ी से थोड़ा दूर खड़े हो गए। बहरोज़ खानज़ादा कितनी ही देर मदहोश होते इबादत के पिंक लिप ग्लॉस लगे होठों के जाम पीने में मसरूफ़ रहा। अपनी मनमानी करने के बाद बहरोज़ खानज़ादा ने नरमी से इबादत के होठों को आज़ादी बख्शी। इसके होठों से बहरोज़ खानज़ादा की शिद्दत से लहू टपकने लगा। वो गहरी सांस लेती बहरोज़ खानज़ादा की आंखों में देखने लगी, जो शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रही थीं। आप कोई भी मौका जाने नहीं देते, इबादत ने शर्म से चूर लहजे में शिकवा किया। यही तो मौका है फ़ायदा उठाने वाले। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत के गले में लॉकेट पर अपने होंठ रखे। अब चलें भी, मुझे भूख लगी है, इबादत ने जान छुड़ाने के लिए कहा तो बहरोज़ खानज़ादा इसके होठों पर जसारत करते पीछे हो गया। बहरोज़ खानज़ादा और इबादत को डिनर करते काफ़ी वक्त हो गया था। मौसम भी ख़राब हो रहा था, इसलिए वो डिनर करके जल्दी ही लाहौर से निकल गए थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया था। गाड़ी में सॉफ्ट म्यूज़िक और बाहर बादलों की गरज पर बहरोज़ खानज़ादा का दिल बेईमान हो रहा था। बहरोज़, मुझे बारिश एंजॉय करनी है, प्लीज़ गाड़ी रोक दें, इबादत ने बच्चों की तरह क्यूट सा मुंह बना कर कहा। बिल्कुल नहीं, बाबा को पता चला तो मेरा बैंड बजा देंगे, बहरोज़ खानज़ादा ने नरमी से मना किया। साफ बहाने हैं, अगर हर बात बड़े पापा को पता चलती है तो मुझे किस भी क्यों किया, रहने देते, ये सोचते हैं कि बाबा को पता चला तो आपका बैंड बजा देंगे। इबादत ने तंज का तीर छोड़ा जो निशाने पर लगा। बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाते गाड़ी साइड पर रोक दी। तुम्हारे लिए मैं बाबा से अपना बैंड बाजा सब बजा सकता हूँ, बहरोज़ खानज़ादा ने मुस्कुरा कर कहा और गाड़ी से निकल गया। इबादत भी खुशी से चहकती गाड़ी से बाहर आ गई। गार्ड्स की गाड़ी इनके गाड़ी से ज़रा फासले पर थी। जब बहरोज़ खानज़ादा गाड़ी से निकला तो बाहर निकलता देख गार्ड्स भी निकल आए। जैसे ही इबादत गाड़ी से निकली, बहरोज़ खानज़ादा ने गार्ड्स की तरफ सर्द आंखों से देखा। वो जल्दी से रुख मोड़ कर सर झुका गए। इबादत तेज़ बारिश में खुशी से झूमने लगी। बहरोज़ खानज़ादा इसे मोहब्बत से देखने लगा। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा की तरफ देखा, जो इसी की तरफ देख रहा था। इबादत ने मुस्कुरा कर हाथ आगे बढ़ाया तो बहरोज़ खानज़ादा 2 कदम चलता आगे बढ़ा और इसके हाथ में हाथ रख दिया। इबादत ने बहरोज़ खानज़ादा का हाथ सर से ऊपर किया, जोर दिया, गोल मटोल घूमने लगी। सर से ऊपर किया और जोर दिया तो वो गोल मटोल घूमने लगी। रात 1 बजे का वक्त था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ इन 2 दीवानों को देखकर गुजर रही थीं। वो दोनों लापरवाही से बारिश में भीग रहे थे। बहरोज़ खानज़ादा ने इबादत की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचा। इबादत बहरोज़ खानज़ादा के सीने से जा लगी। बारिश में भीगा कपकपाता इबादत का नाजुक सरापा बहरोज़ खानज़ादा को बहका रहा था। बेबी पिंक कलर का सूट गीला होने के बायस इबादत के वजूद से चिपक गया था। ऊपर से सर्दी से कपकपाते होंठ बहरोज़ खानज़ादा को गुस्ताखी पर उकसा रहे थे। बहरोज़ खानज़ादा को खुद के इतने करीब पाकर इबादत की आंखें शर्म से लरसने लगी थीं। इबादत, ऐसा क्या है तुम में जो मैं दिन ब दिन तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ, बहरोज़ खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में कहा। मतलब, इबादत ने सर्दी से कपकपाते कहा, मेरा दिल तुम्हें देखकर बहुत ज़ोर से धड़कता है। जब तुम आसपास नहीं होती मेरा दिल बेचैन होने लगता है। आंखें बंद करो तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है, तुम्हें देखने की, सुनने की हसरत करता है, तुमसे बातें करने को तड़पता है। बहरोज़ खानज़ादा शिद्दत से इज़हार मोहब्बत कर रहा था। इबादत गुमसुम सी इसकी एक बात को गौर से सुन रही थी। कल तक इन अल्फाजों में इबादत के
نہ لفظ موجود تھا، پر آج عبادت کے لیے بہروز خانزادہ کے لفظ پر فقط ہاں تھی۔ عبادت کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر بہے اور عبادت کے چہرے پر گرنے والے بارش کے پانی میں شامل ہو گئے، لیکن اس کی بھیگی آنکھیں بہروز خانزادہ سے چھپی نہ رہ سکیں۔ میں نے تمہیں بہت تڑپایا ہے نا؟ بہروز خانزادہ نے عبادت کے گال انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ ہاں، آپ نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اب سے نہیں، بہت پہلے سے۔ عبادت نے نظریں جھکا کر بہروز خانزادہ کے سینے سے لگتے شکوہ کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کے گرد بازو حائل کرتے کہا، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کب سے محبت کرتی ہوں؟ عبادت نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، نکاح کے بعد سے۔ بہروز خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ نہیں بہروز، عبادت نے سر اٹھا کر کہا تو بہروز خانزادہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں آپ سے تب سے محبت کرتی ہوں جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ایک کزن ہے جو مجھ پر چپکے سے مر مٹی ہے۔ عبادت نے مسکراتی آنکھوں سے کہا تو بہروز خانزادہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہروز خانزادہ نے الجھ کر پوچھا۔ میں نے ہمیشہ آپ ہی سے محبت کی ہے۔ جب آپ مجھے اور مہر خانی کو اگنور کر کے صرف عروب سے بات کرتے تھے، میں نے آپ سے تب سے محبت کی ہے۔ جب ہمارے نکاح کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، میں نے تب سے آپ سے محبت کی ہے۔ آپ نے تو کبھی میری طرف دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ غصے میں رہتے تھے۔ میں آپ کے غصے سے اتنا ڈرتی تھی کہ اللہ سے کبھی آپ کو مانگتے ڈر لگتا تھا۔ عبادت بہروز خانزادہ کے سینے پر ماتھا ٹکائے آہستہ آہستہ اپنی محبت عیاں کر رہی تھی۔ بہروز خانزادہ شاکڈ کیفیت میں اسے سن رہا تھا۔ آپ میری وہ دعا ہیں جو بن مانگے قبول ہوئی ہے۔ عبادت کے اتنے خوبصورت اظہار اور شدید محبت پر بہروز خانزادہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ وہ اتنے عرصے سے اس کے لیے پاگل تھی اور بہروز خانزادہ کو علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ کزن میرج کے خلاف تھا، اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کے بابا اس کی شادی مہر یا عبادت سے نہ کروا دیں، اس لیے وہ مہر اور عبادت سے فاصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ پر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ عبادت بہروز خانزادہ کا نصیب تھی اور بہروز خانزادہ عبادت کا۔ کتنا پاگل تھا میں جو تمہاری آنکھوں میں چھپی محبت دیکھ نہ سکا۔ بہروز خانزادہ نے کرب سے کہا۔ آپ میری طرف دیکھتے ہی کب تھے؟ عبادت نے پھر سے شکوہ دہرایا۔ سوری عبادت، میں واقعی پاگل تھا جو تمہارا نازک دل دکھاتا رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ بہروز خانزادہ کی محبت اور قربتوں کی تم اکلوتی وارث کہلاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے چور لہجے میں کہا، اپنا وعدہ مت توڑیے گا ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ عبادت نے بہروز خانزادہ کی شرٹ گریبان سے پکڑ کر مٹھیوں میں بھینچ کر کہا، نہیں میری جان، بہروز خانزادہ تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کو خود میں بھینچ لیا۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی، سردی سے وہ دونوں کانپنے لگے تھے۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کو باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر گاڑی گاؤں کے رستے پر ڈال دی۔ گارڈز کی گاڑی بھی ان کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ گاڑی میں تھوڑی ہیٹ تھی جس سے ان دونوں کو سکون ملا تھا، پر بہروز خانزادہ حویلی جا کر اپنی بیوی کی مکمل سردی اتارنے کے موڈ میں تھا۔ پر راستہ تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دادا سائیں، میں ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ کرن اس وقت حشمت علی اور زرینہ کے کمرے میں بات کرنے کی غرض سے آئی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ مدعے پر آئی۔ اس کی بات سن کر حشمت علی اور زرینہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن کیوں بیٹی، یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ زرینہ وجہ جان گئی تھی، پر پھر بھی اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہ دونوں کرن کے اکیلے ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہیں تھے۔ نہیں اماں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ ہاسٹل میں سہیلیوں کے بیچ شاید دل لگ جائے، کرن نے اداسی سے کہا۔ لیکن بیٹی، دادا سائیں پلیز منع مت کیجیے گا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، کرن نے بھیگے لہجے میں کہا۔ حارب اور عروب کل کراچی جا رہے ہیں، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے یہاں رہنے میں؟ زرینہ نے صاف گوئی کی۔ اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ کرن حارب اور عروب کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، لیکن اب وہ دونوں جا رہے تھے، پھر اسے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس مجھے اجازت دے دیں، کرن نے بات ہی ختم کر دی۔ مطلب وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ حشمت علی نے فی الحال کے لیے ہلکا سا سر ہلا دیا تھا، پر اندر سے وہ بالکل راضی نہیں تھا۔ کرن اٹھ کر کمرے سے نکلی تو حارب باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کرن کے دیکھنے پر حارب نے اسے غصے سے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے چھت پر لے گیا۔ حارب میرا ہاتھ چھوڑو، کرن نے روتے ہوئے کہا، پر حارب نے چھت پر لے جا کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں رہنے میں؟ بتانا ذرا۔ حارب نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کرن نے غصے سے رخ پھیرتے کہا۔ تو پھر ہاسٹل کیوں جانا چاہتی ہو؟ حارب نے اس کا بازو دبوچ کر کہا۔ کیونکہ میں یہاں تم سے شادی کرنے آئی تھی، پر تم نے کسی اور سے نکاح پڑھوا لیا۔ کیوں رہوں میں یہاں؟
میرا دم گھٹتا ہے تمہیں عروب کے ساتھ دیکھ کر، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ کرن غصے سے پھٹ پڑی۔ پھر تو تمہیں یہاں سکون سے رہنا چاہیے کیونکہ میں اور عروب کل جا رہے ہیں۔ حارب نے جھٹ جواب دیا، کیوں رہوں میں تمہارے گھر میں؟ جس گھر میں میں نے دلہن بن کر آنا تھا وہاں اب مہمانوں کی طرح کیوں رہوں؟ جو گھر میرا ہونا تھا، جو حقوق مجھے ملنے تھے، انہیں کسی اور کا ہوتا کیسے دیکھوں؟ کرن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارب کو اس کے رونے سے دکھ ہوا تھا۔ کرن، میں تم سے شادی نہیں، ہاں میں جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں، اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہیں تمہاری محبت جو مل گئی ہے۔ کرن کے آخری الفاظوں پر حارب کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس نے بے یقینی سے کرن کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے میری کون سی محبت ملی ہے؟ حارب کا نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑایا۔ زیادہ معصوم مت بنو حارب، میں اسٹور روم میں تمہاری پرانی کتابوں میں عروب کی تصویر دیکھ چکی ہوں۔ کرن نے پھر سے دھماکہ کیا تو حارب نے اس سے نظریں چرائیں۔ اوہ اچھا، سوری، مہر نے ابھی سونے کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھیں، اس کے موبائل پر میسج بیپ بجی۔ مصطفیٰ خانزادہ نے اس سے اپنی شرارت کی معافی مانگی تھی کیونکہ مہر نے ڈنر کے دوران مصطفیٰ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اب بھی وہ کمرہ لاک کر کے لیٹی تھی تاکہ مصطفیٰ کمرے میں نہ آئے، مطلب وہ مصطفیٰ سے بھرپور خفا تھی۔ آپ کی سوری کی ایسی کی تیسی، دوبارہ میسج مت کیجیے گا ورنہ بلاک کر دوں گی، مہر نے غصے سے بھرا رپلائی کیا۔ ہائے میرا چھوٹا سا بیبی، ناراض ہو گیا؟ مصطفیٰ نے ہنسی دباتے کہا۔ کون سا بیبی؟ کس کا بیبی؟ مجھے پھنسا کر خود بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئے تھے، اب بھی غائب ہو جائیں اور میسج مت کریں۔ مہر تو آج ماننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اچھا سوری بیبی، تمہاری دادو سائیں کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہم ایک ہونے کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو مہر کو ستا کر مزہ آ رہا تھا۔ ایک ہوتی ہے میری جوتی، اور اب جتنا میں تڑپاؤں گی نا آپ یاد ہی رکھیں گے، مہر نے سلگ کر رپلائی کیا۔ ماں اب تم سیریس ہو رہی ہو؟ مصطفیٰ کو واقعی اس کی دھمکی سے ڈر لگنے لگا۔ میں بہت سیریس ہوں، آپ اتنے مشکل وقت میں مجھے پھنسا کر خود رفو چکر ہو گئے، دادو سائیں نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہر رونے والی ہو گئی۔ ہاں تم جنگ لڑ رہی تھی نا جو میں تمہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، مصطفیٰ نے چڑھ کر رپلائی کیا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، مہر نے غصے سے جواب دیا۔ اچھا میں تمہیں ابھی پیار سے مناتا ہوں جیسے اس رات تم مجھے منانے آئی تھی۔ دروازہ کھولو، مصطفیٰ نے مہر کو یاد دلایا جسے وہ اسے کس دے کر منا کر گئی تھی، وہ بھی اسے ویسے ہی منائے گا۔ ہاں پھر دادو سائیں آ جائیں گی، پھر آپ بھاگ جاؤ گے اور سننی مجھے پڑیں گی، مہر نے تجزیہ کہا۔ ایک تو تمہاری اس دادو سائیں کا تو میں صبح ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں، اور تم دروازہ کھول رہی ہو یا نہیں؟ مصطفیٰ کو اب غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، گڈ نائٹ۔ مہر کے رپلائی پر مصطفیٰ کا منہ حیرت اور بے یقینی سے کھلا رہ گیا، مطلب اس کی ماں نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ خیر غلطی بھی تو اس کی تھی، وہ اسے اتنے مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ٹھنڈی سانس لی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مہر بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بولو حارب، اب چپ کیوں ہو؟ کرن نے حارب کو چپ دیکھ کر کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حارب نے لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ جھوٹ اور کتنا جھوٹ بولو گے حارب؟ صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تم بھی عروب سے محبت کرتے ہو؟ کرن نے پر یقین ہوتے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کرتا عروب سے محبت، حارب نے غصے سے کہا۔ اچھا تو پھر تمہاری کتابوں میں عروب کی تصویر کیا کر رہی ہے؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھ سے نہیں حارب، تمہاری زبان جھوٹی ہے، پر تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ بتاؤ کرتے ہو نا عروب سے محبت؟ کرن سچ جاننا چاہتی تھی۔ ہاں کرتا ہوں میں عروب سے محبت، حارب نے چلا کر کہا تو کرن کے یقین پر مہر لگ گئی۔ میں نے صرف عروب سے ہی محبت کی ہے اور ہمیشہ اسی سے محبت کرتا رہوں گا۔ حارب کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ اگر تم عروب سے محبت کرتے تھے تو مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بولو، کرن نے زاروقتار روتے کہا۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، جس دن میں نے پہلی بار عروب کو دیکھا تھا میں اسی پل اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ حارب نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی بات کہی۔ کرن سٹل کھڑی اس کی بات سننے لگی۔ میں اس وقت تم سے منسوب تھا، میں نے دادا سائیں کے سامنے اپنی خواہش رکھی، پر انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد مجھے منع کر دیا اور کہا کہ سردار سائیں اور ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، سردار سائیں کبھی بھی عروب کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔
ایک ملازم کے پوتے سے وہ اپنی چہیتی نازوں پلی بیٹی بھلا کیوں بیاہیں گے؟ حارب کی آواز میں کرب تھا۔ میں اس دن بری طرح ٹوٹا تھا کرن۔ دادا سائیں نے مجھے کہا کہ اگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر میں نے انہیں منع نہیں کیا۔ جب تم یہاں آئیں میں نے تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھی تھی، سوچا تمہیں تو تمہاری محبت ملے، اور پھر دادا سائیں کی زبان کا پاس رکھنے کے لیے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا مجھے اروپ کبھی نہیں مل سکتی۔ میں نے کبھی بھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، ہمیشہ اس سے غصے سے بات کی، اسے روکتا ٹوکتا رہا۔ حارب نے آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا۔ لیکن جب اروپ تم سے ملی تو اسے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور محبت کے چکر میں میرا نکاح روکنے کے لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ حارب کا لہجہ ایک دم سخت ہوا تھا۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسے اذیت کیوں دے رہے ہو؟ معاف کیوں نہیں کر دیتے اسے؟ کرن نے آنکھوں سے پھسلتے آنسو صاف کیے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر غلط حرکت پر اسے معاف کر دوں۔ اس نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اور تم چاہتی ہو محبت کی آڑ میں اسے معاف کر دوں؟ نہیں کرن، جب تک اروپ کو احساس نہیں ہو جاتا وہ خود غرضی میں اپنے ماں باپ کو رلا چکی ہے، ان کے دل دکھا چکی ہے، جب تک اسے یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ اس نے مجھ پر کس قدر گھٹیا الزام لگایا ہے، مجھے سب کی نظروں میں گرایا ہے، یہاں تک کہ اماں جی بھی سمجھتی ہیں کہ اروپ واقعی پریگننٹ ہے، بتاؤ اس کا گناہ معافی کے لائق ہے یا نہیں؟ حارب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مانا کہ اس نے غلط کیا، پر یہ سب اس نے اپنی محبت کے لیے کیا، تمہارے لیے کیا۔ حارب، خود کا دل اس کے لیے نرم کرو، تم اس سے محبت کے دعوے دار ہو، پھر کیوں خود کو اس کے لیے اتنا سخت بنا رہے ہو؟ کرن نے حارب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں کرن، اروپ کے معاملے میں ابھی مجھے سخت ہی رہنے دو، حارب نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن پھر بھی حارب، ابھی کرن کچھ بولتی اروپ نے چھت پر آ کر حارب کو پکارا۔ اس نے کرن کا ہاتھ حارب کے کندھے پر دیکھ لیا تھا۔ حارب اور کرن نے ایک ساتھ چونک کر اروپ کی طرف دیکھا، جس کی نظریں حارب کے کندھے پر تھیں جہاں کرن نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کرن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہاں، کچھ کام تھا؟ حارب نے ادھر ادھر دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم کمرے میں نہیں آ رہے تو میں پریشان ہو گئی، سوچا تم چھت پر ہوگے، اسی لیے بلانے آ گئی، اروپ نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے حارب اور کرن کو ایک ساتھ دیکھ کر برا لگا تھا۔ میں نے کیا آ کر تمہیں لوری سنانی تھی؟ سو جاؤ جا کر، مجھے جب آنا ہوگا میں آ جاؤں گا، حارب نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ایک تو وہ پہلے ہی کرن کے ساتھ اکیلا چھت پر تھا، دوسرا وہ اروپ سے اتنے غصے سے بات کر رہا تھا۔ اروپ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں چلتی ہوں حارب، گڈ نائٹ، کرن نے آہستگی سے کہا اور نیچے چلی گئی۔ حارب اروپ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اروپ کتنی ہی دیر حارب کی پشت تکتی رہی، پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ حارب نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اروپ، میں نے قسمت کے فیصلے پر صبر کر لیا تھا، تم میرا نصیب نہیں ہو، تم نے مجھ پر بہت گندا الزام لگایا، پتہ نہیں میں تمہیں کبھی معاف بھی کر پاؤں گا یا نہیں، کاش تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی، تم تو خود غرض بن گئیں، پر میں نہیں بن سکا، میں نے محبت نہ ملنے پر صبر کر لیا تھا، تم بھی کر لیتی تو آج کم از کم اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے پاس ہوتی، میں تمہیں کبھی بھی وہ سہولتیں نہیں دے پاؤں گا، کبھی بھی وہ عیش و آرام نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو، جس دن سردار سائیں کو سچ پتہ چل گیا میں اسی دن تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں خود جو تمہارے لائق نہیں سمجھتا، میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا، میں تمہارا شوہر بن کر بھی حویلی اور گاؤں والوں کی نظروں میں ایک ملازم کا پوتا ہی کہلاؤں گا۔ حارب نے سر اوپر کر کے گہرا سانس لیتے آنسو اندر دھکیلے۔ بہروز خانزادہ اور عبادت رات 2 بجے حویلی پہنچے۔ پوری حویلی میں گھپ سناٹا تھا۔ عبادت جیسے ہی گاڑی سے نکلی اسے پھر سے ٹھنڈ لگنے لگی۔ بہروز خانزادہ نے مانی خیز نظروں سے اس کا کپکپایا وجود دیکھا۔ حویلی کے اندر آتے ہی سیڑھیوں کے قریب بہروز خانزادہ نے عبادت کو باہوں میں اٹھا لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ عبادت نے گھبرا کر بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھیں، اور بہکی آنکھوں کا مطلب سمجھتے عبادت شرم سے نظریں جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ بہروز خانزادہ نے کمرے میں آ کر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب عبادت کو گود سے نیچے اتار دیا۔ میں چینج کر لوں؟ عبادت نے راہ فرار ڈھونڈی، پر بہروز خانزادہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے عبادت کا گیلا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھالا۔ عبادت کا گیلا لباس اس کے جسم سے چپک کر اس کی خوبصورت رعنائیاں عیاں کر رہا تھا۔ سردی سے کپکپاتے ہونٹ بہروز خانزادہ کو مزید بہکا رہے تھے۔ بہروز خانزادہ کی بے باک نظریں عبادت کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہروز خانزادہ نے اپنی ٹی شرٹ اتار کر عبادت کے دوپٹے پر پھینک دی۔ بہروز خانزادہ کا چوڑا برہنہ ٹی شرٹ سے بے نیاز وجود عبادت کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ابھی کل رات کی بہروز خانزادہ کی شدتیں بھول نہیں پائی تھی۔ بہروز خانزادہ آج پھر اسے اپنی شدتوں سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ بہروز خانزادہ نے عبادت کو
گردن سے پکڑا اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر جھک گیا۔ بہروز خانزادہ کے گرم ہونٹوں کے لمس سے عبادت کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں پینے لگے۔ بہروز خانزادہ نے لائٹ آف کی اور عبادت کو بیڈ پر لٹاتے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ بڑھتی رات کے ساتھ ان کی شدتیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ عبادت بھی بہروز خانزادہ کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ کل رات سے زیادہ آج ان دونوں کے لمس میں ایک دوسرے کے لیے شدت تھی۔ بہروز خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ساری زندگی یوں ہی عبادت کو اپنی باہوں میں رکھے اور اس کے نازک دودھیا سراپے پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتا رہے۔ ان 2 دنوں میں وہ عبادت سے عشق کرنے لگا تھا۔ وہ جو اسے کہتا تھا تمہیں میری محبت کبھی نصیب نہیں ہوگی، آج اپنے ہر انداز سے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل سے عبادت کو احساس دلا رہا تھا وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ عبادت بہروز خانزادہ کے لمس میں مدہوش ہو رہی تھی۔ بہروز خانزادہ اسے جہاں سے چھوتا، عبادت کو اپنے جسم کے اس حصے سے بہروز خانزادہ کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ مزید بہروز خانزادہ کی باہوں میں مچلنے لگتی۔ اس کے مچلنے پر بہروز خانزادہ کے لمس میں مزید شدت در آتی۔ اروپ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ حارب کو لے کر بہروز خانزادہ بہت پوزیسو تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ حارب کو پر اپنے علاوہ کسی کی نظر بھی نہ پڑنے دے۔ جب سے نکاح ہوا تھا صرف 2 بار حارب نے اس پر محبت جتائی، ورنہ وہ اپنی باتوں سے اپنے عمل سے اروپ کو تڑپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا اروپ کو، اسے اروپ کی محبت کیوں نہیں دکھتی تھی، اسے سمجھ کیوں نہیں آتا تھا اروپ کو کرن کے ساتھ دیکھ کر اس کا وجود تندور کی مانند جلتا ہے، اسے اروپ کی جلن کیوں نہیں دکھتی تھی، وہ اروپ کو تڑپاتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اروپ حارب کے بنا بے مول ہے۔ اروپ بیڈ پر الٹا لیٹے اپنی یک طرفہ محبت پر ماتم کر رہا تھی۔ چھت پر موسم خراب ہو رہا تھا۔ حارب نیچے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو اروپ بیڈ پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ حارب نے اس کی پشت کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک ہی جست میں اروپ تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس اچانک افتاد پر اروپ نے ہڑبڑا کر حارب کی طرف دیکھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں آؤں گا تم اسی طرح مجھے منحوسیت پھیلاتی ملو گی۔ حارب کا اشارہ اروپ کے رونے کی طرف تھا۔ میں منحوس ہوں؟ اروپ نے بھیگی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں تم منحوس ہو، جب سے آئی ہو تمہارے آنسو ہی نہیں تھم رہے۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہو نا، پھر یہ آنسو کس لیے بہاتی ہو؟ حارب نے دبی آواز میں غرا کر کہا۔ میں تم سے محبت کی دعوے دار ہوں، تم تو نہیں ہو نا، تم تو مجھ سے محبت نہیں کرتے نا، اگر تم مجھ سے محبت کرو تو میں کیوں روؤں گی؟ رلا کر پوچھتے ہو کیوں آنسو بہاتی ہو، تم رلاتے ہو مجھے۔ اروپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بنا ڈرے حارب کو احساس دلانے لگی کہ اس کی محبت نہ ملنے پر وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ میری محبت کی تو تم بات ہی نہ کرو، وہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ رہی بات رلانے کی تو آپشن ہے تمہارے پاس، حویلی واپس چلی جاؤ۔ نہیں جاؤں گی، تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہنا ہے مجھے۔ اروپ حارب کی بات کاٹتی چلائی۔ مت دو مجھے محبت، سنبھال کر رکھو اپنی اس چھت والی کزن سسٹر کے لیے، لٹاؤ اسی پر محبت جس سے روز راتوں کو چھپ چھپ کر ملنے جاتے ہو۔ اروپ غصے سے پھٹ پڑی۔ بکواس بند رکھو اپنی، اور خبردار جو تم نے فضول کرن کو گھسیٹا۔ حارب نے انگلی اٹھا کر سرد لہجے میں کہا۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے؟ اروپ کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ ہاں ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری طرح بدتمیز، خودسر اور خود غرض نہیں ہے۔ حارب نے سرد سپاٹ انداز میں کہا۔ میں خودسر، بدتمیز اور خود غرض ہوں تو وہ کیا ہے؟ میرے شوہر سے محبت کے دعوے کرتی ہے، تمہیں چھوتی ہے، تم سے راتوں کو چھپ چھپ کر ملتی ہے، جانتے ہو نا ایسی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اروپ نے حارب کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا۔ اس کے صبر کا پیمانہ آج لبریز ہو گیا تھا۔ اروپ چپ ہو جاؤ ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ حارب نے اسے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا۔ کیا برا پیش آؤ گے؟ میرے گریبان پر اپنے دانت گاڑو گے؟ مجھے اذیت دو گے؟ تم اور کر ہی کیا سکتے ہو؟ اروپ نے حارب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ حارب گرتے گرتے بچا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے اروپ کی طرف دیکھا جو غصے سے ہانپ رہی تھی۔ آج حارب کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے کرن کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ وہ اروپ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ جب سے نیچے آئی تھی روتی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے حارب اس کا خود کے لیے جنون دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ اس کے لیے اس قدر جنونی تھی کہ حارب کا سخت رویہ بھی برداشت کر جاتی تھی۔ اروپ تم کرن پر الزام لگا رہی ہو، حارب نے نرمی سے کہا۔ صحیح کہا تم نے، مجھے اسے نہیں تمہیں الزام دینا چاہیے۔ جب سے نکاح ہوا ہے ایک رات بھی میرے قریب نہیں آئے اور اس سے چھپ چھپ کر ملتے ہو۔ چپ ہو جاؤ اروپ، میں تمہاری زبان کاٹ دو۔ سچ کڑوا ہی لگتا ہے، چھپ چھپ کر ملتے ہو اور نیچے آ کر سو جاتے ہو۔ اروپ زبان سنبھال کر بات کرو، حارب کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں زبان سنبھالوں؟ اس لڑکی سے تو اپنا کردار ہی نہیں سنبھالا جا رہا، اتنی ہی نفس کی بھوکی ہے وہ تو کسی اور سے اپنی ہوس۔ اروپ چٹاخ
पढ़ना ही था इसे, ये इतनी बकवास जो कर रही थी। हारिब का भारी हाथ उठा और अरूब के नाजुक गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतनी ज़ोर से पड़ा था अरूब सह ना सकी और औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी। हारिब गुस्से से लब भींचते गहरे सांस भरने लगा। अरूब ने गाल पर हाथ रखकर बेयकीनी से आंसुओं से भरी आंखें उठाकर हारिब की तरफ देखा। अरूब की आंखों में खुद के लिए बेयकीनी और स्टिल आंसू देखकर हारिब को एकदम एहसास हुआ वो अरूब पर हाथ उठा चुका है, जो इसे नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझ पर हाथ। बेयकीनी से अरूब के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। वो गाल पर हाथ रखे अपने सामने खड़े सितमगर को देख रही थी, जिसके लिए इसने अपनों तक की परवाह न की थी, और आज इसी ने इसे मुंह के बल ज़मीन पर गिराया था। नहीं अरूब, आई एम सॉरी। हारिब जल्दी से घुटनों के बल फर्श पर बैठा और अरूब का गाल देखने लगा। अभी इसने हाथ बढ़ाया ही था, अरूब खौफ से पीछे खिसकी। हाँ हारिब, तुमने मुझे मारा? अरूब को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हारिब ने इस पर हाथ उठाने की अज़ियत दी है। वो इसके गिरेबान पर पहले की तरह दांत गाड़ देता, इसे सारी रात दर्द देता, इसे तड़पाता पर हाथ ना उठाता। अरूब, मुझे समझ नहीं आई, सॉरी। हारिब का दिल अरूब की तकलीफ़ से फटने लगा था। अरूब की आंखों में खुद के लिए बेयकीनी और बेअतबारी इससे देखी नहीं जा रही थी। तुमने इस लड़की के लिए मुझे मारा? अरूब ने गाल से हाथ हटाया तो वो सुर्ख हो गया था। बलाज खानज़ादा और अरूब ने तो कभी इसे फूल से भी नहीं छुआ था, और हारिब ने आज इस पर हाथ उठाया था। नहीं, तुमने गलत बात की, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। हारिब इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे इससे ये गलती सरजद हो गई थी। गलत बात करूँगी तो तुम मुझे मारोगे? मुझ पर हाथ उठाओगे? तो एक काम करो, मुझे मार ही दो तुम, क्योंकि मैं थक गई हूँ तुम्हारी बेरुखी सहते सहते। सबसे तुम प्यार से बात करते हो और एक मुझसे तुम गुस्से और सर्द लहजे में बात करते हो। आज हाथ उठा लिया, कल बेल्ट से मारोगे। तो कल तक का इंतज़ार मत करो, मुझे अभी मार दो, और इतना मारो कि मैं मर जाऊँ। उरूब रोते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वो सिर्फ हारिब से प्यार, मोहब्बत और सुकून चाहती थी। वो हारिब की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर भी इसने 2 बार हारिब का वहशियानापन बर्दाश्त किया। अरूब, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हारिब ने अरूब का गाल फिर से छूना चाहा, पर अरूब इसका इरादा भांपते खड़ी हो गई। हारिब भी जल्दी से खड़ा हुआ। मुझे आज पता चला हारिब, तुम कितने सख्त दिल हो। औरत पर हाथ उठाकर खुद को मर्द समझते हो। बाबा ने कभी मामा पर हाथ नहीं उठाया था। मैंने हमेशा बाबा को देखकर ख्वाहिश की कि मुझे बाबा जैसा अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला शौहर मिले, पर तुम मेरे बाबा जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो मामा से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। मोहब्बत करना दूर, प्यार से बात भी नहीं करते। अरूब हिचकियों से रोने लगी। हारिब के दिल को कुछ हो रहा था, इसका बस नहीं चल रहा था। वो अरूब को खींचकर खुद में सिमेट ले। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, तुम पर इल्ज़ाम लगाया, बाबा का दिल दुखाया, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत किरण को छीन लिया। अरूब की हिचकियाँ बढ़ने लगीं। हिचकियों से बमुश्किल वो बोल पा रही थी। तुमसे किसने कहा मैं किरण से मोहब्बत? तुम यही चाहते हो ना मैं हवेली वापस चली जाऊँ, सबको सच बता दूँ? मैं नहीं जा सकती हारिब, बाबा मुझसे मज़ीद नफ़रत करने लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफ़रत देखकर बहुत मुश्किल से सहती हूँ, बाबा की आंखों में मज़ीद खुद के लिए नफ़रत कैसे बर्दाश्त करूँगी? अरूब के रोने में शिद्दत आ रही थी, इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। अरूब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हारिब का दिल अरूब के आंसुओं पर, इसकी तकलीफ़ पर फटने वाला हो गया था। वो पता नहीं कैसे खुद पर ज़ब्त करके अरूब का रोता बिलखता वजूद बर्दाश्त कर रहा था। तुम किरण से निकाह करना चाहते हो ना? मैं दुआ करती हूँ हारिब मैं मर जाऊँ, ताकि तुम्हारी मुझसे जान छूट जाए। जब मैं मर जाऊँगी तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना, अपनी मोहब्बत किरण से निकाह कर लेना। बस दुआ करना मैं जल्दी मर जाऊँ, मुझे जल्दी मौत आ जाए। हारिब अरूब के अल्फाजों पर तड़पता 2 कदम बढ़ा तो अरूब खौफ से 2 कदम पीछे हुई। प्लीज़ अब मुझ पर हाथ मत उठाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं किरण को कुछ नहीं कहूँगी। अरूब ने हाथ बढ़ाकर हारिब को करीब आने से रोका। इसे एकदम महसूस हुआ हारिब इस पर फिर से हाथ उठाने लगा है। हारिब को खुद से शर्म महसूस हुई। अरूब के सर में अचानक दर्द से टीसें उठने लगीं। नहीं हाथ उठाऊंगा, कभी भी नहीं उठाऊंगा। एक बार मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें लड़ना है ना मुझसे, लड़ लो, पर अपनी आंखों में मेरे लिए बेएतबारी मत लाओ। मैं अरूब के सर में दर्द की लहरें बढ़ने लगीं। वो हारिब की सुन ही कहाँ रही थी। इसने लरसते हाथ से अपने आहिस्ता से शोल्डर कट बाल नोचे। शायद दर्द कम हो, पर दर्द बढ़ने लगा। मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। हारिब के अल्फाजों पर अरूब ने रोई सुर्ख सूजी आंखें उठाकर हारिब की तरफ देखा, फिर अपने फर्श पर
لگے بستر کی طرف۔ اروپ بنا حارب کی بات کا جواب دیے لرزتی ٹانگوں سے اپنے بستر کی طرف بڑھنے لگی۔ اروپ حارب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اروپ کی آنکھوں میں خود کے لیے پہلے والا اعتبار کیسے لائے۔ اروپ آہستہ سے بستر پر بیٹھی، تکیے پر سر گرایا اور آنکھیں بند کر کے بلاج خانزادہ اور اروپ کو یاد کرنے لگی۔ بابا، ماما۔ آنسو پھر سے آنکھوں سے نکلے اور تکیے میں جذب ہوئے۔ حارب ہارے ہوئے انداز میں بیڈ پر اروپ کی سائڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ سے اروپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حارب ساری رات اروپ کو دیکھتا رہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اروپ کے سارے درد خود میں سمیٹ لے۔ اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا اروپ پر؟ اگر وہ کرن کو کچھ کہہ رہی تھی تو حارب اسے غصے سے ڈانٹ دیتا، اسے غصے سے ڈراتا دھمکاتا، پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ حارب نے اپنے بال نوچے، کرب سے سوچا۔ اروپ سو چکی تھی پر حارب ساری رات پچھتاوے کے احساس سے سو نہ سکا۔ مہر بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے دروازہ لاک کر لیا تھا تاکہ مصطفیٰ اسے پریشان نہ کرے، اور اسے سزا بھی تو دینی تھی۔ نیند میں اسے اپنی گال پر درد محسوس ہوا۔ مہر کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مصطفیٰ اس پر جھکا غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اس نے خوف سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دروازہ لاک کر کے سونے کی؟ مصطفیٰ پھر سے جھکتا اس کے دوسرے گال پر بائٹ کر گیا۔ مہر نے دبی آواز میں چیختے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکا دیا۔ مصطفیٰ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مہر بھی تھوک نکلتے اٹھ کر بیٹھی اور اسے تکنے لگی۔ جانتی تھی اب تو سزا پکی ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ مہر نے بند دروازے کی طرف دیکھتے کہا۔ میری عقل مند بیوی ٹیرس کا دروازہ صرف بند نہیں کرتے، لاک بھی کرتے ہیں، مصطفیٰ نے مہر کے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ اب آپ مجھے سزا دیں گے؟ مہر نے آنکھیں جھپکا کر معصومیت سے کہا۔ سزا؟ نہیں، میں تمہیں محبت بھری سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا کہ تم دوبارہ کمرہ لاک کرنے سے اور میری بات نہ ماننے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ مصطفیٰ نے مہر کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ بیڈ پر پیچھے کی طرف تکیے پر گری۔ مصطفیٰ ایک سیکنڈ سے پہلے مہر کے اوپر جمپ مار کر گرا۔ موٹو کہیں کے، اٹھو میرے اوپر سے! مہر نے مصطفیٰ کے کندھوں پر مکے کی برسات کرتے کہا۔ خود کو دیکھا ہے؟ سارا دن کچن میں گھسی پتہ نہیں کیا کیا کھاتی رہتی ہو، جب سے نکاح ہوا ہے دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ مصطفیٰ نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے کہا۔ میں تو آپ کی شدتیں سہنے کے لیے کھاتی ہوں تاکہ مجھ میں جان بنے اور میں آپ کی شدتوں کا مقابلہ کر سکوں، مہر نے حد درجہ معصومیت سے کہا۔ مصطفیٰ اس کی بات پر کچھ دیر اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر قہقہہ لگا کر ہنستا چلا گیا۔ مہر نے اسے حیرت سے منہ کھولے دیکھا۔ وہ پاگل اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہنستے ہوئے مصطفیٰ نے اپنا سر مہر کی دھڑکنوں کے مقام پر رکھا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے اس کی اتھل پتھل دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ مہر تو آج معصومیت کے ریکارڈ توڑنے کے چکروں میں تھی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ نکاح سے لے کر آج تک جتنا کھایا ہے اتنی طاقت تو بن گئی ہے تم میں کہ میری جنونی قربت سہ سکو۔ مصطفیٰ نے مہر کی شہ رگ پر اپنے پرحدت ہونٹ رکھے تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ مزید گستاخی کرتا، مہر نے اس کے سینے میں منہ چھپائے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ مصطفیٰ تو اپنی ماں کے لیے پاگل تھا ہی، مہر نے بھی اس کے لیے پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ علینا کی بات کچھ حد تک سچ تھی۔ ان دونوں کا بس چلتا تو کمرے سے تو کیا ایک دوسرے کی قربت سے ہی نہ نکلتے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پر پیار جتانے کا الگ ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ تھا ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے قربت۔ مصطفیٰ بچپن سے ہی مہر سے محبت کرتا تھا۔ معصوم سی مہر مصطفیٰ کے آگے پیچھے گھومتی اسے اپنے لیے پاگل کر چکی تھی، اور اب مہر بھی مصطفیٰ کے لیے اتنا ہی پاگل ہو گئی تھی۔ دونوں کو انتظار تھا تو اس پل کا جب ان دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ہونا تھا۔ مصطفیٰ سے زیادہ مہر کو ان لمحوں کا شدت سے انتظار تھا۔ روپ نیند میں چلا کر اٹھی اور زارو قطار روتے ہوئے بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی۔ اے سی میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ بلاج خانزادہ اس کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھا تو روپ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ بلاج خانزادہ پریشانی سے اٹھا اور روپ کی طرف تیز قدم سے چلتا اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ روپ کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ بلاج خانزادہ نے روپ کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے کہا۔ چھوڑے مجھے بلاج، میری روپ تکلیف میں ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ روپ نے روتے ہوئے بلاج خانزادہ سے اپنا آپ چھڑواتے کہا۔ روپ ٹھیک ہوگی، تم نے برا خواب دیکھا ہے، بلاج خانزادہ نے اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر کہا۔ چھوڑیں مجھے، آپ تو سنگ دل ہو گئے ہیں، میری بیٹی بہت اذیت میں ہے، آپ کو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی پر مجھے ہوتی ہے، میں ماں ہوں اس کی، روپ نے پاگلوں کی طرح چلاتے کہا تو بلاج خانزادہ نے بے بسی سے لب بھینچے۔
اب وہ روپ کو کیسے سمجھاتا؟ اگر وہ ماں ہے روپ کی تو وہ باپ ہے۔ روپ ریلیکس، یہاں بیٹھو۔ بلاج خانزادہ نے روپ کو پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا، میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں؟ روپ نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑتے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا۔ بلاج خانزادہ اسے روتا دیکھ کر اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ روپ وہ ٹھیک ہوگی، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بلاج خانزادہ پتہ نہیں اسے یا خود کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا دل رات سے بے چین تھا۔ بلاج، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس ایک بار مجھے میری بیٹی کو دیکھنے دیں۔ میں آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، بس ایک بار مجھے روپ کی طرف سے تسلی کرنے دیں۔ آپ کی ہر سزا مجھے قبول ہوگی۔ روپ نے بلاج خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑے تڑپ کر کہا۔ بلاج خانزادہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑتی۔ روپ اٹھو۔ روپ بلاج خانزادہ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی۔ وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بلاج خانزادہ نے روپ کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ روپ چپ ہو جاؤ میری جان، رونا بند کرو۔ بلاج خانزادہ نے روپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ وہ اپنی محبت اپنی بیوی کو روتے تڑپتے دیکھ کر کیسے ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ نہیں بلاج، آپ نہیں جانتے، وہ بہت رو رہی تھی، وہ ہمیں پکار رہی تھی۔ آپ کو شاید سنائی نہیں دیا، پر میں کیسے انسنی کر دوں؟ روپ بلاج خانزادہ کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ بلاج خانزادہ بے بسی کی مورت بنے کھڑا تھا۔ میری بس ایک بار بات کروا دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ روپ نے سر اٹھا کر پھر سے بلاج خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اس کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو ایک بار دیکھ لے یا سن لے۔ روپ بس کر دو، کیوں مجھے تڑپا رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھو۔ بلاج خانزادہ نے اسے پھر سے خود میں بھینچ لیا۔ میں صبح حشمت علی سے کہہ کر تمہاری بات کروا دوں گا۔ بلاج خانزادہ نے بے بسی سے کہتے چپکے سے آنکھ کے کونے سے آنسو کا قطرہ صاف کیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ روپ کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ ہاں، اب تم رونا بند کرو اور ریلیکس رہو، میں کل تمہاری اروپ سے بات کروا دوں گا۔ بلاج خانزادہ نے اس کے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کیے، پھر چہرے پر آئے بال ٹھیک کیے تو روپ بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر بلاج خانزادہ کے گلے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ بھی اسے بہت مس کر رہے ہیں، بس شفاق بنے بیٹھے ہیں، پر مجھ سے شفاق نہیں بنا جا رہا۔ روپ پھر سے رونے لگی۔ تم پھر سے رونے لگی؟ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا۔ بلاج خانزادہ نے ذرا سخت لہجہ اپنایا۔ اچھا، اب نہیں روں گی، آپ بس میری کل روپ سے بات کروا دینا۔ روپ نے جلدی سے منہ صاف کیا تو بلاج خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ خود وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر تھپکنے لگا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر سو جائے۔ بلاج، روپ سو جاؤ۔ بلاج خانزادہ نے بنا اس کی بات سنے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو روپ نے خود کو ریلیکس کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ بلاج خانزادہ روپ سے زیادہ اپنی اروپ کے لیے تڑپ رہا تھا، بس وہ ظاہر نہیں کرواتا تھا۔ سنگ دلی کا خول چڑھائے پھرتا تھا، ورنہ اس کا خود کا دل کرتا تھا وہ اروپ کو واپس حویلی لے آئے، پر جب بلاج خانزادہ یاد کرتا کہ کیسے اس نے اس کے اعتبار کو توڑا تھا تو وہ خاموش رہ جاتا۔ خود کو تو وہ سمجھا لیتا تھا پر روپ کی حالت سمجھنے والی نہیں تھی۔ بلاج خانزادہ کو اس کے آگے ہار ماننی پڑی۔ حارب کی نہ جانے رات کے کس پہر آنکھ لگی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ غائب دماغی سے چھت کو گھورنے لگا۔ جیسے ہی اس کا ذہن بیدار ہوا وہ جھٹکے سے اٹھا اور بائیں جانب فرش پر نظر دوڑائی، پر نہ وہاں اروپ تھی نہ اس کا بستر۔ حارب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جھانکا تو اروپ چارپائی پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ سر پر دوپٹہ لے کر اس نے بایاں گال طریقے سے چھپا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر حارب کو سکون سا ملا۔ شاید اروپ کو کمرے میں نہ دیکھ کر اسے ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں اسے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ حارب نے گہرا سانس لیا اور صحن میں آ کر اروپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اروپ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی، اسے حارب کا آنا محسوس ہی نہیں ہوا۔ تبھی کچن میں سے زرینہ نکلی اور اروپ کے آگے ناشتہ رکھ دیا۔ لو بیٹی ناشتہ کرو۔ زرینہ نے پیار سے اروپ کو پچکارا تو وہ ایک دم چونکی، پر جیسے ہی حارب پر نظر گئی اس کے چہرے پر خوف سے سایہ لہرایا۔ کل رات کے مناظر اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ اروپ کی آنکھوں میں آنسوؤں سے چبھن ہونے لگی۔ حارب بڑے غور سے اروپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دیکھ کر اسے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہی جانتا تھا۔ ناشتہ شروع کرو بیٹی۔ زرینہ نے اسے ناشتہ نہ کرتے دیکھ پھر سے کہا تو وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ اماں جی، میں نہا کر آتا ہوں، میرا بھی ناشتہ بنا دیں، پھر ہمیں کراچی کے لیے بھی نکلنا ہے، حارب نے کہا اور جانے کے لیے پلٹا، پر زرینہ کے الفاظوں پر اس کے قدم جم گئے، جبکہ حارب کے کراچی جانے کی بات پر اروپ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ تمہارے دادا سائیں کا حکم ہے، اروپ کراچی نہیں جائے گی۔ زرینہ کی بات پر حارب جھٹکے سے مڑا۔ کیوں؟ حارب نے پوچھا۔ زرینہ سے
پر وہ دیکھ اروب کی طرف رہا تھا جو سر جھکائے آنسو پینے میں مصروف تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس تمہارے دادا سائیں کا حکم ہے تو چپ چاپ مان لو، ویسے بھی بچی اس حالت میں کیسے اکیلے رہے گی۔ زرینہ وہاں سے جا چکی تھی، حارب کو لگا وہ کہے گی کہ نہیں اسے حارب کے ساتھ جانا ہے، اسے حارب کے پاس رہنا ہے، پر وہ ہونٹ سیے بیٹی تھی، مطلب وہ حارب سے اتنی خفا تھی کہ اس کے ساتھ نہ جانے پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اگر فرق پڑتا تو وہ بولتی، پر وہ چپ تھی۔ حارب کچھ دیر اسے سنجیدگی سے کھڑا دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے مڑا اور کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر حارب نے چہرہ اوپر کر کے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لینے لگا۔ اروب نے اس سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، یہ بات حارب کے دل پر لگی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا جس سے وہ کل رات اروب کو اذیت دے چکا تھا۔ حارب کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا، وہ غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھا اور اسی ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے ڈریسنگ مرر پر دے مارا۔ چناکے کی آواز پر شیشہ ٹوٹا اور حارب کا ہاتھ زخمی ہو گیا، جبکہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر اروب نے خوف سے کمرے کی طرف دیکھا۔ حارب اروب کے لب پھڑپڑائے، وہ جھٹکے سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے میں گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ کر تھوڑا بہت زمین پر گرا تھا۔ اروب کی نظر حارب کے ہاتھ پر گئی تو اس کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلیں۔ حارب کے ہاتھ کی پشت پر کانچ کی کچھ کرچیاں لگ گئی تھیں، خون روانی سے نکل کر فرش پر گر رہا تھا۔ حارب! اروج بھاگ کر حارب کی طرف بڑھی، تمہارے ہاتھ سے خون! اروب نے حارب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، حارب کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، اروب کی بے رخی پر آنسو باہر آنے کو مچل رہے تھے۔ خود وہ ہر وقت اس سے منہ موڑے رکھتا تھا، اروب کی ذرا سی بے رخی اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ اروب کو لگا چوٹ حارب کو لگی ہے پر درد اسے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ حارب کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارب سنجیدگی سے اسے روتا دیکھنے لگا، تبھی کرن اور زرینہ بھی وہاں آ گئیں۔ حارب پتر کیا ہوا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ زرینہ نے دل پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ خون رک نہیں رہا تھا اور حارب ڈھیٹ بنا درد برداشت کر رہا تھا۔ کرن بھی حارب کا ہاتھ دیکھ کر سہم گئی، اماں جی بہت درد ہو رہا ہے، پلیز ڈاکٹر کو بلا دیں، اروب نے روتے ہوئے کہا، جیسے درد حارب کو نہیں اسے ہو رہا تھا۔ حارب بس اسٹل کھڑا اروب کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں پتر، میں تیرے دادا سائیں کو فون کرتی ہوں۔ کرن اپنے دادا سائیں کو فون کر کے جلدی بلا پتر، زرینہ نے آخری الفاظ کرن سے کہے تو وہ شوق کیفیت میں سر ہلا کر فون کرنے چلی گئی۔ میں کوئی کپڑا لاتی ہوں تاکہ خون رک جائے۔ زرینہ جلدی سے باہر بھاگی۔ یہ کیسے ہوا حارب؟ اروب نے حارب کے ہاتھ سے اپنے دوپٹے سے آہستہ آہستہ خون صاف کیا، وہ اتنی نرمی سے خون صاف کر رہی تھی کہ حارب کو تکلیف نہ ہو۔ تم پر ہاتھ اٹھانے کی سزا ملی ہے مجھے، حارب نے اروب کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانک کر کہا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ حارب کی بات پر اروب نے بے یقینی سے حارب کی طرف دیکھا۔ تم نے خود کو سزا دی؟ اروب کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ ہاں۔ حارب کے یک لفظی جواب پر اروب مزید شاکڈ ہوئی۔ کیوں؟ اروب نے بے یقینی سے پوچھا، آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ میں تمہیں مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کل کیا ہو گیا مجھے، میں تم پر ہاتھ اٹھا گیا، تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے خوف اور بے رخی نہیں دیکھ سکتا۔ حارب نے دوسرے ہاتھ سے اروب کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ زرینہ حارب کے ہاتھ پر باندھنے کے لیے کپڑا لائی پر اس کے ہاتھ پر کرچیاں چبھی تھیں۔ زرینہ آہستہ آہستہ کرچیاں نکالنے لگی جو آدھی حارب کے ہاتھ میں گھس چکی تھیں اور آدھی باہر کی طرف تھیں۔ کرن نے بھی حشمت علی کو فون کر دیا تھا، وہ ابھی حویلی کے لیے نکلا ہی تھا، راستے میں ہی اسے واپس لوٹنا پڑا۔ اروب شاکڈ کیفیت میں کھڑی حارب کی طرف دیکھنے لگی، حارب بھی سنجیدگی سے اروب کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ تو اروب سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، پھر اسے تھپڑ مار کر حارب نے خود کو سزا دی، اس کو تھپڑ مارنے کی حارب نے خود کو سزا دی، اسے اروب کی تکلیف سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ تو کرن سے محبت کرتا تھا۔ اروب حارب کی طرف پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تم پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور کسی اور کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے تمہیں 2 بار اذیت دے کر بے سکون کیا ہوگا، کل تو تم پر ہاتھ اٹھا گیا، کیسے خود کو بخش دیتا، تم کیا جانو تم حارب کے لیے کیا ہو۔ حارب اور اروب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اروب نے نظریں پھیر کر حارب کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس پر زرینہ کپڑا باندھ رہی تھی تاکہ خون رک جائے، پھر اس کی نظریں فرش پر گرے خون پر گئیں جسے دیکھ کر اروب کا دل دہل گیا، اس سے مزید کھڑے رہنا مشکل ہو گیا، وہ تیز قدم لیتی کمرے سے نکل گئی۔ حارب نے مسکراتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا، وہ حارب سے خوفزدہ ضرور ہوئی تھی پر وہ آج بھی حارب سے بے حد محبت کرتی تھی، تبھی تو حارب کا درد اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ حشمت علی حارب کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، 1 گھنٹے
वो दोनों वापस 1 घंटे बाद वो दोनों वापस आए तो हारिब के हाथ पर पट्टी बंधी थी। अरूब ने कमरे से टूटा कांच साफ कर दिया था। ज़रीना, हारिब पुत्र को कुछ खाने को दो, फिर आराम कर ले, और आज कराची मत जाना, कल चले जाना। हशमत अली ने आखिरी अल्फाज ज़रा सख्ती से कहे ताकि हारिब मान जाए। हारिब चुप ही रहा। हशमत अली सहन में ही बैठ गए। हारिब कमरे में जाकर बेड पर बैठकर अपने हाथ की तरफ देखने लगा। अरूब खामोशी से कमरे में आई और हारिब के आगे खाना रखकर पलटने लगी जब हारिब ने की आवाज़ पर इसके चलते कदम रुक गए। हाथ में दर्द है, मैं खाना कैसे खाऊंगा, तुम खिला दो प्लीज़। हारिब के लहजे में नरमी थी जो आज पहली बार वो अरूब के लिए डर आई थी। अरूब कुछ सेकंड हारिब को सपाट नज़रों से देखती रही, फिर हारिब के सामने बैठकर इसने निवाला तोड़ा और हारिब के मुंह के आगे किया। हारिब ने 1 सेकंड से पहले अरूब के हाथ से निवाला खा लिया। अरूब चुपचाप हारिब को खाना खिलाती रही, पर हारिब को इसकी चुप पर गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था पहले की तरह अरूब इसे तंग करे, इसे सताए, पर अरूब खामोश थी। गुस्सा हो, हारिब ने इसकी चुप से तंग आकर खुद ही बात शुरू की। खुद को सजा देकर, अगर तुम समझते हो मैं कल रात का थप्पड़ भूल जाऊंगी तो तुम्हारी गलतफहमी है। अरूब ने बिना हारिब की तरफ देखे सपाट सर्द अंदाज में बोला, कैसे भूलोगी। हारिब की काली आंखें अरूब के खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थीं। मैंने एक फ़ैसला किया है हारिब, अरूब ने सर उठाकर असहज संजीदगी से कहा। कैसा फ़ैसला? हारिब इसके लहजे पर ठटका था। तुम किरण से निकाह कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम्हें खुशी खुशी इजाज़त देती हूँ। अरूब की आवाज़ में कर्ब के साथ नमी थी, पर अरूब की बात पर हारिब के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। वो अरूब की तरफ सर्द आंखों से देखने लगा। हारिब को चुप देख कर अरूब ने हारिब की तरफ देखा, पर इसके चेहरे पर सख्ती देख कर वह नज़रें फेर गई। मैं चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हो गया। अरूब की बात काट कर हारिब ने संजीदगी से कहा तो अरूब ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। मेरा नाश्ता हो गया, मुझे आराम है, हो सके तो 1 कप चाय दे देना। हारिब इसकी नज़रों में नासमझी महसूस करते फिर से बोला, और अरूब के उठने से पहले ही हारिब उठा और बेड की दूसरी साइड जाकर करवट लेकर लेट गया। अरूब ने हारिब की पुश्त को गुस्से से देखा, फिर खाने की ट्रे उठाकर कमरे से चली गई। बहुत शौक है मेरा दूसरा निकाह करवाने का, तुम्हारे सारे शौक मैं आज पूरे कर लूँगा। हारिब ने गुस्से से जबड़े भींचे। अरूब कल तक इसे किरण से बात करते भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, और आज इसे निकाह के मशवरे दे रही थी। ये लड़की मुझे पागल करके रहेगी। हारिब ने बेबसी से सोचा। अरूब 10 मिनट बाद हारिब के लिए चाय का कप ले आई। हारिब चाय, अरूब ने धीमी आवाज़ में कहा। हारिब जानबूझकर इसकी आमद महसूस करते आंखें मूंद गया था। हारिब चाय पी लें। अरूब के पुकारने पर टस से मस न हुआ। देख अरूब फिर से बोली, तो हारिब ने आंखें खोलकर अरूब की तरफ देखा। हाथ में दर्द है, चाय कैसे पीऊँगा। चीप स्टर। हारिब ने उठकर बैठते मासूमियत से कहा, दूसरे हाथ से पी लें। अरूब ने चाय का कप बेड पर रखा और जाने लगी। अगर तुम कमरे से बाहर गई तो मैं दूसरा हाथ भी जख्मी कर लूँगा। हारिब की धमकी पर अरूब हैरत से मुड़ी। अगर वो नहीं चाहता था अरूब कमरे से जाए तो आराम से कह देता, इसमें धमकी कहाँ से आ गई, मैं तुम्हारे पास बैठकर क्या करूँ, मेरी कोई बात बुरी लगेगी फिर से मुझ पर हाथ उठाओगे। अरूब ने तंज का तीर उछाला जो निशाने पर लगा। तुम एक काम करो, जितने भी ताने सोच रखे हैं एक ही दफ़ा मार दो। हारिब ने गुस्से से मुंह फुला कर कहा, तुमने भी जितनी अजियत देनी है एक ही बार दे लो मुझे। अरूब दूबदू बोली, मैंने अगर तुम पर हाथ उठाया तो खुद को सज़ा भी दी है। हारिब ने जताने वाले अंदाज में कहा, तुमने क्यों दी खुद को सज़ा देने का हक मेरा था। हारिब को वो बोलती पहले वाली अरूब लगी। अच्छा तो लो, खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, दे लो मुझे सज़ा। हारिब बेड से उतर कर अरूब के रूबरू खड़ा हुआ। जैसे तुमने मुझे थप्पड़ मारा था मैं भी इसी तरह तुम्हें थप्पड़ मारना चाहती हूँ। अरूब के कहने पर हारिब की सिटी गुम हो गई। वो जांचती नज़रों से अरूब की तरफ देखने लगा कि वो सीरियस है या मजाक कर रही है। क्या हुआ, चुप क्यों हो, मर्द हो। अरूब हाथ उठाएगी तो तुम्हारी मर्दानगी पर चोट लगेगी, तुम्हारी शान में गुस्ताखी होगी। अरूब तो आज बदला लेने के मूड में थी। ऐसी बात नहीं है, मुझे थप्पड़ मार कर अगर तुम्हारा दिमाग ठंडा होता है तो लो, मार लो थप्पड़। हारिब ने अपना गाल आगे किया। नहीं हारिब, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बदले लेने का, बस दुख इस बात का है तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं दिखती। अरूब की आंखें भीगने लगीं, गले में आंसुओं का गोला अटका। इसके आंसू देख हारिब के दिल को कुछ हुआ। वो बेखुदी में आगे बढ़ा और अरूब का चेहरा हाथों के प्याले में थामकर इसके होंठों पर झुक गया। अरूब ने हैरत से आंखें फाड़ कर हारिब की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए इसके होंठों पर अपना लम्स बिखेर रहा था। अरूब अपनी जगह जम गई, आंखों में आंसू भी रुक गए। ना वो हिल पा रही थी, ना ही हारिब को पीछे कर पा रही थी। हारिब कितनी ही देर इसके गुलाबी होंठों के जाम पीता रहा। मेरा साथ दो वरना इसी लम्स में सख्ती ले आऊँगा। हारिब ने होंठ पीछे करते बुत बनी अरूब को धमकी दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई। हारिब फिर से इसकी सांसें पीने लगा। अरूब अब भी ना हिली तो हारिब ने इसके निचले होंठ पर जोर से बाइट कर दी। अरूब को अपने होंठों पर जलन महसूस हुई। इसे हारिब की धमकी याद आई तो वो हल्का सा मुस्कुराकर हारिब के गले में बाहें डालकर इसका साथ देने लगी।
آج صبح ہی گاؤں میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ بلاج خان زادہ جلد از جلد پنچایت میں طلب کیا گیا۔ بلاج خان زادہ کو بنا رشتہ کیے حویلی سے نکلنا پڑا بنا ناشتہ کیے حویلی سے نکلنا پڑا۔ حشمت علی بھی حارب کی پٹی کروا کر پنچایت میں پہنچ گیا تھا۔ پنچایت شروع ہو چکی تھی۔ حشمت علی کو دیکھ کر بلاج خان زادہ کو اروپ کا خیال آیا۔ اس نے آج اروپ سے بات کروانی تھی، پر آج پنچایت میں مسئلہ سنگین تھا، اس لیے بلاج خان زادہ نے سوچا وہ بعد میں حویلی جا کر حشمت علی سے کہہ کر اروپ کی بات روپ سے کروا دے گا۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی اروپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اروپ کی خیریت معلوم ہو جائے۔ روپ کو بھی صبح بلاج خان زادہ نے جانے سے پہلے تھوڑی سی بات بتا دی تھی کہ اسے پنچایت جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ روپ بھی خاموشی سے بلاج خان زادہ کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ جلدی اروپ سے بات ہو سکے۔ یا اللہ میری اروپ کو ڈھیروں خوشیاں دینا، آمین۔ روپ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ حویلی میں سب نے ناشتہ کر لیا تھا۔ بلاج خان زادہ نے فون کر کے بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ کو بھی پنچایت میں بلا لیا تھا۔ وہ پنچایت کا مسئلہ سن کر ان دونوں کی رائے لینا چاہتا تھا۔ آخر کو مستقبل میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے گدی سنبھالنی تھی۔ حارب نے اروپ کے ہونٹوں سے ہونٹ ہٹائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے گہرے سانس لینے لگے۔ ان دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ دروازہ لاک کر کے آؤ، حارب نے گہرے سانس لیتے کہا تو اروپ سانس لینا ہی بھول گئی۔ کیا مطلب؟ اروپ کا دل بری طرح دھڑکا۔ مطلب دروازہ لاک کر دو، حارب نے اپنی ہنسی دباتے کہا۔ کیوں؟ اروپ نے ہیزل گرے آنکھوں کو بڑا کر کے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ بیڈ پر مستیاں کرنی ہیں، حارب نے اروپ کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے کہا۔ اروپ کا چہرہ شرم سے اناری ہو گیا۔ دل جو پہلے ہی بے قابو ہو رہا تھا اچھل کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اروپ لاک کر کے پلٹی، حارب کے چوڑے برہنہ سینے سے ٹکرائی۔ اروپ حارب کو بنا شرٹ کے دیکھ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس نے شرٹ کب اتاری؟ اروپ نے شرم سے ہونٹ کاٹتے سوچا۔ جب تم دروازہ لاک کرنے کے لیے پلٹی میں نے تبھی اپنی شرٹ اتاری۔ حارب نے اروپ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے ساتھ لگایا۔ حارب کیا کرنے والے ہو تم؟ اروپ کی گھبراہٹ اور معصومیت عروج پر تھی۔ تمہیں بہکانے والا ہوں، دو جسموں کو ایک جان کرنے والا ہوں، تم میں خود کو سمانے والا ہوں، تمہارے جسم پر خود کی چھاپ چھوڑنے والا ہوں۔ حارب نے اروپ کی دودھیا گردن میں منہ چھپائے گمبھیر آواز میں کہا تو اروپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ لیکن یہ تو رات کو کرتے ہیں نا، ابھی تو کوئی آ گیا تو؟ اروپ نے بمشکل تھوک نکلا۔ آنے دو، تم بس مجھ پر فوکس کرو، حارب نے اروپ کے ہونٹوں پر گستاخی کرتے کہا تو اروپ کے چہرے پر حارب کی محبت کے رنگ بکھر گئے۔ حارب نے عروج کا دوپٹہ اتار کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف اچھالا، پھر اروپ کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ حارب مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ حارب اروپ کے ساتھ لیٹ کر اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ سے چھونے ہی والا تھا جب اروپ نے اس کا ہاتھ روکتے آنکھیں جھپکا کر کہا، ریئلی؟ جب خود مجھے کس کیا تھا تب شرم نہیں آئی تھی؟ جب پرسوں مجھے معنی خیز آنکھ ماری تھی تب شرم نہیں آئی تھی؟ جب میرے اوپر چڑھ کر سوئی تھی تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ حارب نے اروپ کے گال پر زور سے بائٹ کرتے کہا، میں تو بس تمہیں بتا رہی تھی، تم تو اس سچویشن میں بھی تانے دینے لگے۔ اروپ نے کیوٹ سا منہ بنا کر کہا تو حارب کو اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ ہنستے ہوئے اروپ کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ اروپ جی جان سے کانپ اٹھی۔ آہستہ آہستہ حارب اس کی دھڑکن سے ہوتا اروپ کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ جانتی ہو مجھے تمہارے شولڈر کٹ بال بہت بہت برے لگتے ہیں، حارب نے سر اٹھا کر ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ اتنے پیارے تو ہیں، اروپ نے جلدی سے کہا۔ ہاں پہلے پیارے نہیں لگتے تھے پر اب بہت پیارے لگتے ہیں، حارب نے بدہوش ہوتے کہا۔ سچ؟ اروپ نے خوشی سے پوچھا۔ میری پرکٹی بدتمیز، حارب نے اروپ کے بالوں کو سائڈ سے ذرا سا کھینچ کر کہا۔ پرکٹی بدتمیز؟ یہ کون ہے؟ اروپ حارب کے چہرے کو محبت سے دیکھنے لگی۔ وہ آج اروپ کو بہت پیارا لگ رہا تھا، یا پھر وہ اروپ پر محبت لٹا رہا تھا، اسی لیے وہ اسے پیارا لگ رہا تھا۔ جب تم مجھ سے بدتمیزی کرتی تھی تو میں تمہیں دل میں پرکٹی بدتمیز کہتا تھا، حارب نے بھی معصومیت سے کہا تو اروپ کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ جب تم بدتمیزی کرتے تھے میں نے تو تمہارا کوئی الٹا سیدھا نام نہیں ڈالا تھا، اروپ نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، مجھے آپ کہہ کر بلایا کرو،
हारिब ने तहकुम भरे अंदाज में कहा। पहले शौहर बनकर तो दिखाओ। अरूब ने हारिब के गले में बाहें डालकर शरारत से कहा तो हारिब की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो अरूब के होंठों पर झुक गया। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को और अरूब को हर पर्दे से आज़ाद कर गया। हारिब ने अरूब के साथ बहुत नरमी बरती थी। वो जानता था इसकी नाजुक बीवी इसकी शिद्दतें नहीं सह पाएगी। आज वो अरूब की हर गलती, यहाँ तक कि इसका हारिब पर लगाया गया इल्ज़ाम भी भूल गया था। वो हारिब जो कल किरण से कह रहा था मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं इसकी हर गलती माफ़ कर दूँ। आज हारिब इसकी गलतियाँ ना सिर्फ माफ़ बल्कि भूल गया था। इसे याद था तो फ़कत इतना कि वो अरूब से बेहद मोहब्बत करता है और इससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। कल रात अरूब को मारे जाने वाले थप्पड़ पर वो खुद भी बहुत तड़पा था। अरूब तो पहले ही हारिब के इश्क में पुरपुर डूबी थी। आज भी वो पूरे दिल से इसे अपना आप सौंप गई थी। हारिब बस करें, आप थके नहीं। अभी हारिब नरमी बरत रहा था तो अरूब का ये हाल था। अगर वो इस पर शिद्दत निछावर करता तब तो इसने मर ही जाना था। अभी तो शुरुआत है मेरी जान। हारिब ने अरूब के साथ लेटते गहरे सांस लेते कहा। नहीं अब बस, अरूब ने बच्चों की तरह जिद करते कहा और हारिब के सीने पर सर रखकर लेट गई। ठीक है, फिर रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हारिब ने इसे खुद में भींच कर कहा। एक बात पूछूं? अरूब ने हारिब के बरहना सीने पर उंगलियां फेरते कहा। पूछो। हारिब ने अरूब के चेहरे से बाल हटाए। आप तो किरण से मोहब्बत करते हो ना, तो फिर मेरे साथ? अरूब की बात मुकम्मल होने से पहले ही हारिब ने इसे झटके से अपने नीचे गिराया और खुद इस पर साया फगन हुआ। आज के बाद तुम किरण का नाम मेरे नाम के साथ नहीं लोगी। हारिब ने अरूब का जबड़ा दबोच कर सख्त लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरूब जल्दी से बोली, कहीं हारिब का प्यार भरा मूड गुस्से में न बदल जाए। गुड, अब उठो और नहा लो। हारिब ने साइड पर लेटते कहा। अरूब उठकर बैठी और अपने आप को कंफर्टर से ढांपा। नज़रें फर्श पर गईं तो इसके और हारिब के कपड़े फर्श पर पड़े थे। हारिब, मैं कौन से कपड़े पहनूं? अरूब ने परेशानी से कहा तो हारिब भी सोच में पड़ गया। तुम नहाओ, मैं अम्मा जी से कोई सूट लेकर आता हूँ। हारिब ने अपनी जीन्स पहनी, फिर फर्श से शर्ट उठा कर पहनी। अरूब इसे देखकर शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। अब जाओ भी, फिर ही दरवाज़ा खोल पाऊंगा ना? हारिब ने घूर कर कहा तो अरूब फ़ौरन सर हिलाकर वॉशरूम में भाग गई। हारिब ज़रीना से अरूब के लिए एक जोड़ा ले आया। दरवाज़ा फिर से लॉक करते इसने अरूब के लिए लाया हुआ सूट बेड पर रखा और ख़ुद इसका इंतज़ार करने लगा। हारिब कपड़े। 10 मिनट बाद अरूब ने हाथ बाहर निकाल कर हारिब को आवाज़ लगाई तो हारिब मुस्कुरा कर कपड़े पकड़ता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। कपड़े तो नहीं मिले अरूब? हारिब ने मुस्कुराहट दबाते कहा। ओ, अब क्या करें? मैं क्या पहनूं? अरूब ने वॉशरूम के अंदर से ही कहा। एक काम करो, जैसे इस दिन टॉवल लपेट कर निकली थी, आज भी आ जाओ। हारिब ने शरारत से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं हारिब? मैं टॉवल के साथ पूरे घर में तो नहीं घूम सकती ना? अरूब ने झुंझला कर कहा। अच्छा यार, कमरे में तो आओ। हारिब ने ज़रा गुस्से से कहा ताकि अरूब बाहर आ जाए और ऐसा ही हुआ। अरूब टॉवल लपेट कर बाहर आ गई। अरूब जैसे ही वॉशरूम से निकली इसने टॉवल लपेट रखा था। हारिब ने इसे सर से लेकर पाँव तक देखा। शोल्डर कट बालों से पानी टपक रहा था। भीगे होंठ, बालों का पानी टपक कर बरहना कंधों पर गिर रहा था। गोरे दूधिया बाजू, इसका गीला सरापा क़यामत ढा रहा था। सफ़ेद टॉवल में इसका सफ़ेद रंग मज़ीद निखर रहा था। हारिब को यकटक देखता पाकर अरूब ने शर्म से होंठ काटते काटते गीले शोल्डर कट बाल कानों के पीछे उड़ते थे। हारिब को होश ही कब रहा था, इसकी खूबसूरत रानाइयों में खो गया था। अरूब हिचकिचा कर खुद ही 2 कदम बढ़ी। हारिब, मैं क्या पहनूं? अरूब ने एक हाथ से अपनी धड़कनों के मकाम से टॉवल पकड़ रखा था। अरूब के मुतवज्जा करने पर हारिब होश में आया और मुस्कुरा कर अरूब की तरफ देखने लगा। ये लो, अम्मा जी से लाया हूँ। हारिब ने ग्रे ब्लैक कलर का सिंपल सा सूट अरूब की जाने बढ़ाया। आपने झूठ क्यों बोला? अरूब ने हारिब के हाथ से सूट लेते कहा। तुम्हें टॉवल में देखने के लिए। हारिब ने शरारत से कहा। इस दिन देखा तो था और मेरी इंसल्ट भी की थी। अरूब कहकर कपड़े लिए हारिब की साइड से गुजरकर बेड की जाने बढ़ी। हारिब भी गहरी मुस्कुराहट लिए अरूब के पीछे गया और इसे पीछे से हक कर लिया। तुम टॉवल में बहुत खूबसूरत लगती हो। हारिब ने अरूब के बरहना कंधे पर अपने पुरहिद्दत होंठ रखे। अच्छा, अब छोड़े ना, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरूब ने जान छुड़ानी चाहिए। मैं कैसे नहाऊं? हाथ पर पट्टी बंधी है, तुम हेल्प कर दोगी? हारिब ने मुस्कुराहट दबाते शरारत से कहा। सुबह ये कारनामा करने से पहले सोचना चाहिए था ना, तब तो हीरो बनने की पड़ी थी। अरूब ने साफ हरी झंडी दिखाई तो हारिब का छत फाड़ कहकहा पूरे कमरे में गूंजा। बस 5 मिनट में आया। हारिब अरूब की गाल पर प्यारा प्यारा सा किस करके अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर वॉशरूम चला गया। इसके जाते ही अरूब ने कपड़े पहने और ड्रेसिंग टेबल के सामने आके खड़ी हो गई। ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूटा हुआ था। कई जगह पर मिरर सलामत था।
अरूब ने इसी बचे हुए मिरर में अपना अक्स देख कर हेयर ब्रश उठाया और अपने शोल्डर कट गीले बालों में करने लगी। वो खोए हुए अंदाज में बाल ब्रश कर रही थी। सोचों का मरकज़ अभी भी कुछ देर पहले वाले लम्हात थे जो इसने हारिब के संग गुजारे थे। हारिब की कुर्बत याद करते अरूब के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई। हारिब ने इसे बड़े प्यार से छुआ था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, पर इस दौरान वो अरूब की धड़कनों पर अपने होठों की मोहरें लगाना नहीं भूला था। कल रात वाले हारिब में और अब वाले हारिब में बहुत फ़र्क था, पर अरूब को अभी वाला हारिब चाहिए था, जो इस पर प्यार मोहब्बत जता रहा था। वो इसी प्यार की तो भूखी थी। अरूब को ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं थी, इसे हर रिश्ते से तवज्जो और भरपूर प्यार मिला था, पर हारिब वो पहला इंसान था जिसके प्यार की तलब अरूब ने खुद की थी, जिसकी तवज्जो और मोहब्बत की इसे भूख थी। आज हारिब ने इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करके इसे पोर-पोर भिगो दिया था। अरूब इन्हीं सोचों में गुम थी जब हारिब वॉशरूम से निकला। अरूब अपनी जगह स्टिल खड़ी रही। हारिब लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ गया वो इसे ही सोच रही है। हारिब गहरी मुस्कुराहट लिए अरूब के पीछे खड़ा हुआ और इसे बाहों में भर लिया। अरूब इसके लम्स से एकदम चौंकी। हारिब डरा दिया। अरूब ने क्यूट सा मुंह बना कर कहा, मेरी बीवी होकर डरती हो? हारिब ने अरूब के बालों में मुंह छुपाए कहा। इसके बालों से उठती भीनी भीनी महक इसे मदहोश करने लगी। क्यों, आपकी बीवी को डरपोक नहीं होना चाहिए? अरूब ने हारिब की तरफ रुख मोड़ कर कहा, बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ तुम ज़रा भी डरपोक नहीं हो। हारिब ने इसकी नाक खींची। हारिब आप बहुत तेज़ हैं। अरूब ने अपनी नाक सहलाई तो हारिब के होंठ मुस्कुराहट में बदले। वो अरूब की तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगी? हारिब यकदम संजीदा हुआ। अरूब भी एकदम हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। शायद इसे हारिब से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। नहीं, मैं क्यों छोड़कर जाऊंगी? अरूब हारिब के सीने से लग गई। वो खुद इससे दूर जाने से डरती थी। वो भला इसे छोड़कर क्यों जाने लगी? अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो याद रखना अरूब, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस बार तो हारिब तुम्हारे लिए नर्म पड़ गया, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हुई तो सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल देखने के लिए तरसोगी, याद रखना। हारिब का लहजा संजीदा और सर्द था। इसकी बात पर अरूब का दिल बुरी तरह कांपा। हारिब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। अरूब ने सर उठाकर पुरयकीन लहजे में कहा, मैं तुम्हें जैसे भी रखूं, जिन हालात में रखूं, मेरे साथ रह लोगी ना? हारिब ने अरूब की हेज़ल ग्रे आंखों में झांक कर पूछा। मैं रह लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अरूब ने हारिब के गले में बाहें डालकर लाड से कहा। कैसी शर्त? हारिब ने भवें सिकोड़ कर पूछा। आप मुझे रोज़ प्यार करेंगे और बहुत बहुत सारा करेंगे। अरूब ने बच्चों की तरह बाहें खोल कर कहा तो हारिब इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। पक्का? हारिब ने एक आंख विंग करते कहा, हाँ जी पक्का। अरूब ने हारिब के गाल पर होंठ रखे तो हारिब को इसकी अदा बेहद प्यारी लगी। ये किस बहुत प्यारी थी। रोज़ मिलेगी? हारिब ने फरमाइश की। ओके डन। अरूब ने गाल पर उंगली रखते सोचा, फिर मान गई। हारिब ने हंसकर इसे खुद में भींच लिया। बलाज खानज़ादा, बहरोज़ खानज़ादा और मुस्तफ़ा पंचायत से लौटे थे। वो सीधा लाउंज में ही बैठ गए थे। मुलाज़मा ने इनको पानी दिया, फिर चाय के साथ लवाज़मात भी पेश किए। तभी वहाँ रूप, इबादत और महर भी आ गईं। रूप बलाज खानज़ादा के साथ डबल सोफ़े पर बैठ गई और बलाज खानज़ादा के इशारे पर इसे चाय बना कर दी। मुस्तफ़ा ने महर को देखकर होठों से फ्लाइंग किस उछाली तो महर की नज़रें शर्म से झुक गईं। इबादत बहरोज़ खानज़ादा को चाय देकर इसके साथ ही बैठ गई। मुस्तफ़ा खान, टिकट कब करवा रहे हो? बलाज खानज़ादा ने चाय का सिप लेते कहा, पर इसकी बात पर जहाँ महर के चेहरे पर साया लहराया था, खुद मुस्तफ़ा को चाय पीते ज़बरदस्त अच्छू लगा। बहरोज़ खानज़ादा ने अपनी हंसी पर बमुश्किल काबू किया। महर ने टिश्यू बॉक्स पकड़ कर गुस्से से मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाए तो इसने डरते डरते महर की तरफ देखा, जो आंखों में बला का गुस्सा लिए इसे ही देख रही थी। मुस्तफ़ा ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला और टिश्यू से अपने होंठ साफ किए। बड़े पापा, मैं सोच रहा था लंदन अकेले कैसे रहूँगा? मुस्तफ़ा के मुंह से बेरब्त अल्फाज निकले। बलाज खानज़ादा पल में समझ गया वो अब लंदन नहीं जाना चाहता, और वजह भी वो खूब समझ गया था। तुम बच्चे थोड़ी ना हो, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ना तो तुम रुखसती के लिए राज़ी हो, ना ही गद्दी संभालने के लिए। मेरे ख्याल से तुम 2 साल लंदन रह आओ। बलाज खानज़ादा ने हंसी दबाए शरारत से कहा, पर इसकी बात पर महर सीरियस हो चुकी थी। वहाँ बैठे सभी बलाज खानज़ादा की आंखों में शरारत देख चुके थे, सिवाय मुस्तफ़ा और महर के।
جی؟ مصطفیٰ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ مہر آنسو پیتی چپکے سے اٹھی اور واک آؤٹ کر گئی۔ مصطفیٰ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ تم نہیں جانا چاہتے، مجھے سن کر خوشی ہوئی۔ میں خود نہیں چاہتا تھا تم لندن جاؤ، بلاج خانزادہ نے کہہ کر مصطفیٰ کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ مصطفیٰ نے تشکر بھرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنی روٹھی حسینہ کو منانے چلا گیا۔ بلاج خانزادہ نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور حشمت علی کو فون کر کے حویلی کے اندر آنے کی اجازت دی۔ روپ کو دل ہی دل میں اروپ سے بات کرنے کی خوشی ہوئی۔ اس رات کے بعد آج حشمت علی حویلی کے اندر آیا تھا، ورنہ بلاج خانزادہ کا لہجہ لیے دیے والا ہی ہو گیا تھا۔ السلام علیکم سردار سائیں۔ حشمت علی نے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بلاج خانزادہ نے کھڑے ہوتے کہا۔ آپ کی سردارنی جی اور میں آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اروپ سے ملنے کے لیے۔ بلاج خانزادہ کے الفاظوں نے روپ سمیت بہروز خانزادہ عبادت اور حشمت علی کو بھی حیران کر دیا۔ روپ کو لگا تھا بلاج خانزادہ اس کی فون پر بات کروا کر ٹرخا دے گا، پر وہ خود بھی روپ کے ساتھ اروپ سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ حکم سائیں، آپ جب چاہیں تشریف لے آئیں۔ حشمت علی کو خوشی ہوئی تھی کہ بلاج خانزادہ کا غصہ اور ناراضگی اروپ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، ہم 10 منٹ میں آتے ہیں۔ بلاج خانزادہ نے حکم دیا تو حشمت علی فوراً باہر بھاگا۔ روپ ابھی بھی شاکڈ کیفیت میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، بیٹی سے ملنا نہیں ہے؟ بلاج خانزادہ نے مسکرا کر کہا تو روپ شاکڈ کیفیت سے نکل کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ جانا ہے؟ روپ نے جلدی سے کہا۔ آ جاؤ باہر، بلاج خانزادہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ ماما، یہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی؟ بہروز خانزادہ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ ہاں پلٹی تو ہے، پر اچھی والی کایا پلٹی ہے، روپ نے مسکرا کر کہا اور ملازمہ سے کہہ کر کمرے سے چادر منگوائی۔ سارے راستے روپ اروپ کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد اپنی بیٹی سے ملنے جا رہی ہے۔ حشمت علی حارب کو فون کر کے بلاج خانزادہ اور روپ کے آنے کی اطلاع دینا چاہتا تھا، پر بلاج خانزادہ نے اسے روک دیا اور وہ اروپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کرن نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا، وہ صبح ہی حشمت علی سے اجازت لے چکی تھی۔ حشمت علی نے اسے اروپ اور حارب کے ساتھ ہی نکلنے کے لیے بولا تھا، پر حارب کے ہاتھ کی چوٹ کی وجہ سے حشمت علی نے انہیں کل کراچی کے لیے نکلنے کو کہا۔ کرن کا سامان دیکھ کر زرینہ نے اسے کہا کہ وہ بھی کل چلی جائے، پر کرن نے نرمی سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ کل جائے یا آج کیا فرق پڑتا ہے۔ زرینہ نے حارب سے کہا کہ وہ کرن کو واپس اڈے تک چھوڑ آئے۔ حارب اسے چھوڑنے چلا گیا تھا۔ اس وقت گھر میں بس زرینہ اور اروپ تھیں۔ زرینہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ اروپ باہر صحن میں بیٹھی حارب کے خیالوں میں گم تھی۔ جب باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ آئیے سائیں، دروازہ کھلا ہی تھا۔ حشمت علی پہلے خود اندر آیا، پھر بلاج خانزادہ اور روپ کے لیے ان کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ زرینہ، اروپ بیٹی دیکھو کون آیا ہے۔ بلاج خانزادہ اور روپ آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ بلاج خانزادہ اور روپ نے گھر کو دروازے میں ہی کھڑے ہو کر گھر کا جائزہ لیا۔ گھر چھوٹا تھا، پر نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اروپ کی نظریں جیسے ہی دروازے پر اٹھیں، وہ حیرت زدہ سی کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھسلے۔ اسی پل بلاج خانزادہ اور روپ کی نظر بھی سامنے کھڑی اروپ پر گئی۔ بلاج خانزادہ نے مسکرا کر باہیں واں کی تو اروپ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے بلاج خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی۔ روپ کی آنکھوں سے بھی اشک بہے۔ بابا! اروپ بھاگ کر بلاج خانزادہ کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دونوں باپ بیٹی کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑے رہے۔ اروپ بلاج خانزادہ کے ساتھ لگی سسکتی رہی۔ بلاج خانزادہ نے آنکھیں بند کر کے اپنے امڑتے آنسو پیچھے دھکیلے۔ بابا میں نے آپ کو بہت مس کیا، اروپ نے سر اٹھا کر تڑپتے ہوئے کہا تو بلاج خانزادہ نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اروپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ روپ نے محبت سے پکارا تو اروپ بلاج خانزادہ سے الگ ہوتی روپ کے گلے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگیں۔ اروپ میری بچی، میری جان۔ روپ نے اروپ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بوسے دیے۔ حشمت علی انہیں دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ زرینہ بھی آوازیں سن کر کچن سے نکل آئی۔ ماما، بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، پتہ ہے مجھے یقین تھا آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اروپ نے ان دونوں کی طرف دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ ہم نے بھی تمہیں بہت یاد کیا اور تمہارے بابا نے بھی۔ روپ نے آخری الفاظ بلاج خانزادہ کی طرف دیکھ کر کہے تو بلاج خانزادہ نے اروپ کی طرف دیکھتے آنکھوں سے حامی بھری۔ سائیں اندر تشریف لائیں، حشمت علی نے موقع دیکھتے کہا۔ ہاں اندر تو آئیں۔ اروپ نے روپ کا ہاتھ کھینچا تو اروپ اور بلاج صحن میں لگی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ زرینہ نے بلاج خانزادہ اور روپ کو سلام کیا۔ ماما، یہ اماں جی ہیں، حارب کی دادو۔
روپ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی اور زرینہ کا تعارف کروانے لگی۔ اروپ کے تعارف کروانے پر روپ نے خوش دلی سے مسکرا کر زرینہ کی طرف دیکھا۔ زرینہ چائے کا بندوبست کرو، حشمت علی نے کہا۔ نہیں، ہم چائے پی کر آئے ہیں، بس اروپ سے ملنے آئے تھے۔ بلاج خانزادہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ تم بتاؤ سب ٹھیک ہے اور حارب کہاں ہے؟ روپ نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ بلاج خانزادہ اروپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر اروپ کے بائیں گال پر ٹک گئی۔ بلاج خانزادہ کو اروپ کے گال پر نشان محسوس ہوا۔ سب ٹھیک ہے ماما، اور حارب کسی کام سے گئے ہیں، بس آنے والے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، اروپ نے خوشی سے چہکتے کہا۔ تبھی زرینہ ان کے لیے چائے بنا لائی۔ اروپ، تمہارے گال پر نشان کیسا ہے؟ بلاج خانزادہ نے اروپ کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ اروپ ایک دم ٹھٹک گئی، جبکہ اس کی بات پر حشمت علی اور زرینہ نے بھی ایک ساتھ اروپ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ روپ نے بھی اروپ کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وہ اروپ کے قریب بیٹھی تھی، اس لیے نظر پڑتے ہی اروپ سمجھ گئی اروپ کے گال پر تھپڑ کا نشان ہے۔ روپ نے حیرت سے پہلے اروپ پھر بلاج خانزادہ کی طرف دیکھا۔ وہ بابا، الرجی ہو گئی ہے، روپ نے تھوک نکلتے کہا، پر اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ بلاج خانزادہ کو اچھی خاصی محسوس ہو گئی تھی۔ حشمت علی نے بھی سوالیہ نظروں سے زرینہ کی طرف دیکھا، شاید اسے پتہ ہو، پر زرینہ بھی لا علم تھی۔ حارب نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ بلاج خانزادہ کا لہجہ پل میں سخت ہوا، لیکن اس کی بات پر حشمت علی اور زرینہ حیرت سے گنگ رہ گئے۔ روپ نے سوالیہ نظروں سے اروپ کی طرف دیکھا، جس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ نہیں بابا، وہ کیوں مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے؟ اروپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بلاج خانزادہ کو یقین دلائے۔ تمہارا لہجہ تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ بلاج خانزادہ نے غصے سے کہا۔ اروپ کی غلطی پر پردہ حارب کی غلطی پر پردہ وہ ڈال رہی تھی۔ وہ بابا، اپنے پوتے کو بلاؤ، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر سردار بلاج خانزادہ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اسے حساب دینا ہوگا حشمت علی۔ بلاج خانزادہ بولا نہیں دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ پہ سب کے دل کانپے تھے۔ سائیں، بھول ہو گئی، معاف کر دیں۔ حشمت علی تو خود سچائی سے واقف نہیں تھا، وہ کیا کہتا؟ بلاج خانزادہ کو غصے میں دیکھ کر اروپ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر، اپنے پوتے سے کہنا اسے اس گستاخی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بلاج خانزادہ کے کھڑے ہوتے غرا کر کہا۔ روپ اور اروپ بھی کھڑی ہو گئیں، پر حارب سے دور جانے کا سوچ کر ہی اروپ کی روح فنا ہوئی۔ نہیں بابا، حارب نے کچھ نہیں کیا ہے، اور میں حارب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اروپ نے ہمت کرتے کہا۔ چپ رہو تم، وہ ہوتا کون ہے تم پر ہاتھ اٹھانے والا، اور کتنی بار وہ تم پر ہاتھ اٹھا چکا ہے، بولو؟ بلاج خانزادہ کی آنکھیں غصے سے لال ہوئیں۔ نہیں اٹھایا حارب نے ہاتھ، ماما غلطی میری ہی تھی، حارب کو غصہ آ گیا تھا، بس اور کچھ نہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اروپ نے روپ کے دونوں ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا۔ وہ حارب سے دور ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ حشمت علی اور زرینہ پریشان کھڑے تھے۔ بہت غصہ آتا ہے تمہارے پوتے کو، میں نے آج تک اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس کی اتنی جرأت؟ بلاج خانزادہ کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حشمت علی بیچارہ چپ ہی رہا۔ روپ اروپ کی آنکھوں میں حارب کے لیے محبت محسوس کر چکی تھی، اس نے بلاج خانزادہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، پر جب بلاج خانزادہ کو غصہ آتا تھا، کس کی اتنی مجال جو اس سے پنگا لے؟ بلاج خانزادہ نے اروپ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں بابا، حارب گھر پر نہیں ہے، میں کیسے آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ اروپ نے روتے ہوئے کہا۔ میں باپ ہوں تمہارا، اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے وہ تمہیں مارنے کی سزا بھگتے گا، پھر میں سوچوں گا تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، مجھ پر تم بوجھ نہیں ہو، سمجھی؟ بلاج خانزادہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اروپ مزید کچھ بول نہ سکی۔ بلاج خانزادہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھر سے باہر لے گیا۔ روپ بھی ان کے پیچھے تھی۔ اروپ نے مڑ کر ایک نظر حشمت علی اور زرینہ کی طرف دیکھا، جو بے بسی کی مورت بنے کھڑے تھے۔ بلاج خانزادہ اروپ کو حارب سے دور لے گیا تھا، آج ہی تو ان کی محبت کی ابتدا ہوئی تھی، اور آج ہی وہ دونوں بچھڑ گئے تھے۔ کون جانتا تھا یہ جدائی کا سفر کتنا لمبا ہونے والا تھا؟ اروپ سارے راستے آنسو بہاتی رہی۔ اروپ، رونا بند کرو میری جان، روپ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ ماما، بابا کو سمجھائیں، حارب نے جان بوجھ کر مجھے نہیں مارا، غلطی میری ہی تھی۔ آگے بیٹھا بلاج خانزادہ اروپ کی بات سن رہا تھا۔ تم بچی ہو ابھی، تمہیں مرد کی فطرت کا اندازہ نہیں ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا لے تو اسے عادت پڑ جاتی ہے۔ حارب کو سزا مل کر رہے گی، بلاج خانزادہ نے غصے سے دانت پیستے کہا۔ تو اروپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ اروپ، تمہارے بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، روپ نے
अरूब के आंसू साफ करते कहा तो अरूब अपनी जगह साकत रह गई। वो तो भूल ही गई थी कि वो हारिब पर जो इल्ज़ाम लगा चुकी है, बस वो और हारिब ही सच जानते हैं। बाकी सबकी नज़रों में हारिब गुनहगार है और इसे सबके सामने अरूब ने गुनहगार बनाया था। अरूब की आंखों में आंसू जम गए। वो एकदम फटी फटी नज़रों से अरूब की तरफ देखने लगी जो सामने देख रही थी। या अल्लाह, हारिब को मेरे पास भेज दें, मैं इसके बगैर खुश नहीं हूँ। आज ही मैंने इनसे वादा किया कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी और आज ही हम अलग हो गए। या अल्लाह, ये जुदाई ज़्यादा दिन की ना हो, वरना मैं हारिब को खो दूँगी। अरूब की आंखों में आंसू निकल कर इसकी गोद में रखे हाथों पर गिरे। माँ, मेरी बात तो सुनो। महर गुस्से से रोते हुए अपने कमरे में जा रही थी और मुस्तफ़ा इसके पीछे पीछे था। वो कमरे में गई और दरवाज़ा गुस्से से ज़ोर से बंद कर दिया। धाड़ की आवाज़ पर दरवाज़ा बंद हुआ। मुस्तफ़ा जो महर के पीछे पीछे था, दरवाजे में इसका हाथ आते आते बचा। इसने गुस्से से बंद दरवाजे को घूरा। महर कमरे में बेड पर औंधे मुँह गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। तुम दरवाज़ा खोल रही हो या नहीं? मुस्तफ़ा ने बंद दरवाजे पर मुक्का मार कर गुस्से से कहा। नहीं, चले जाएं यहाँ से, एक नंबर के झूठे हैं आप। मुझे बहला रहे थे कि मैं लंदन नहीं जाऊँगा और अंदर ही अंदर जाने की तैयारियाँ कर रहे थे, धोखेबाज इंसान। महर अंदर से चीखी, पागल लड़की, बड़े पापा मजाक कर रहे थे और तुम बेवकूफ़ सीरियस हो गई। मैं तुम्हें छोड़ कर जा सकता हूँ क्या? मुस्तफ़ा को महर का धोखेबाज कहना बुरा लगा था, पर वो बर्दाश्त कर गया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है आपके आगे। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। महर ने हिचकियों से रोते हुए कहा। अब तुम हद से बढ़ रही हो, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे। दरवाज़ा खोलो। मुस्तफ़ा ने दरवाजे पर फिर से मुक्का मारते कहा। नहीं खोलूँगी, क्या कर लोगे? महर जिद पर अड़ रही थी। आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, वरना बहुत पछताओगी तुम। मुस्तफ़ा ने गुस्से से लब भींचे। मैंने कहा ना, नहीं खोलूँगी। महर गुस्से से चीखी तो मुस्तफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर गुस्से से बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर खामोशी से ही पलट गया। महर ने कुछ देर खामोशी महसूस की तो इसे फ़िक्र होने लगी। इसे तो लगा था मुस्तफ़ा इसकी जान ही नहीं छोड़ेगा, इसे मनाएगा, पर बाहर से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। महर उठी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, पर कमरे के बाहर ना बंदा न बंदे की ज़ात। महर ने यकीन करने के लिए कि वाकई मुस्तफ़ा बाहर नहीं है, वो पूरा दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई। पर बाहर मुस्तफ़ा होता तो दिखाई देता ना। ये कहाँ चले गए? मुझे मनाया भी नहीं। महर रोहान सी हो गई। तुम अपनी शक्ल दिखाओगी तो मनाऊंगा ना। मुस्तफ़ा ने पीछे से झुक कर महर के कान में सरगोशी की तो महर एकदम उछल पड़ी। अल्लाह, डरा दिया मुझे, मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी। महर ने अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखते कहा। अल्लाह, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? चलो चेक करवाओ अपनी हार्ट बीट। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहते महर की धड़कनों के मकाम पर अपना दायां हाथ रखकर इसकी धड़कनें महसूस की। मुस्तफ़ा का लम्स अपनी धड़कनों के मकाम पर महसूस करते महर शर्म से सुर्ख पड़ गई। कोई आ जाएगा। महर ने शर्म से अनारी होते आहिस्ता से मुस्तफ़ा का हाथ अपनी धड़कनों से हटा दिया। तो चलो कमरे में चलकर सब कुछ महसूस कर लेते हैं, मुस्तफ़ा ने बेबाकी से कहा तो महर ने गुस्से से घूरा। कमरे में क्यों? आप लंदन जाएं। महर ने कमर पर हाथ रख कर तड़क कर कहा और कमरे में चली गई। इससे पहले वो फिर से दरवाज़ा लॉक करती, मुस्तफ़ा ने इसकी सोच नाकाम कर दी। लंदन भी चला जाऊंगा, पर तुम्हें साथ लेकर हनीमून मनाने। मुस्तफ़ा ने दरवाज़ा बंद किया और महर को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मुझे नहीं मनाना आपके साथ हनीमून। महर ने मुस्तफ़ा के सीने पर सर रखते रूठे हुए अंदाज में कहा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लंदन में लड़कियों की कमी थोड़ी है, मैं किसी के साथ भी हनीमून मना लूँगा। मुस्तफ़ा ने महर के कंधे से पहले बाल हटाए, फिर थोड़ी सी शर्ट खिसका कर इसके बरहना कंधे पर ज़ोर से दांत गाड़े। महर की हल्की सी सिसकी निकली। बहुत शौक है हनीमून मनाने का। महर भी कहाँ कम थी। मुस्तफ़ा ने इसे बाइट की तो इसने मुस्तफ़ा की गर्दन पर साइड पर नाखून मारे। तुम्हारी सोच है जितना शौक चढ़ा हुआ है। जितना शौक चढ़ा हुआ है। मुस्तफ़ा ने अपनी गर्दन पर उंगली से छुआ तो खून की नन्ही सी 2 बूंदें इसकी उंगली पर लगीं। तो जाएं फिर, मना लें हनीमून। महर ने मुस्तफ़ा के सीने पर हाथ रखकर इसे गुस्से से धक्का दिया। तुम्हारे साथ मनाना है मेरी जान। मुस्तफ़ा 2 कदम लड़खड़ाता, फिर 2 कदम ही आगे बढ़कर इसने महर के बाल पीछे मुट्ठी में जकड़े और इसके नर्मगुदाज होंठों पर झुक गया। मुस्तफ़ा, मैं कुछ सोच रही थी। मुस्तफ़ा ने महर के होठों को आज़ादी बख्शी तो महर मुस्कुरा कर बोली, तुम सोचती भी हो? ग्रेट। मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा तो महर ने इसे आंखें दिखाईं। अच्छा सॉरी, बताओ क्या सोच रही थी? मुस्तफ़ा पूरी तरह महर की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं सोच रही थी हम अभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते, हमारी वेडिंग नाइट पर तो हमने एक दूसरे को सांस ही नहीं लेने देना। महर ने मासूमियत से कहा, तुम आने तो दो वेडिंग नाइट, इतना रोमांस करूँगा कि तुम्हारा दिल ही नहीं चाहेगा मुझसे दूर होने का। मुस्तफ़ा ने महर की शहरक पर अंगूठा
انگوٹھا پھیرتے کہا، میں تو خود آپ کی باہوں میں رہنا چاہتی ہوں، پری میری راتیں آپ کی باہوں میں گزریں، ایک پل کے لیے بھی ہم جدا نہ ہوں۔ مہر نے شدت سے مصطفیٰ کے گلے لگ کر کہا تو مصطفیٰ نے بھی اس کی کمر پر اپنی باہوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ حارب کرن کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر آیا تو صحن میں چارپائی پر حشمت علی سر جھکائے بیٹھا تھا، ساتھ زرینہ بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ سامنے ٹیبل پر 4 کپ چائے کے پڑے تھے۔ السلام علیکم۔ حارب نے چائے کے کپوں کی طرف دیکھتے سلام کیا۔ کوئی آیا تھا کیا؟ حارب نے سلام کرتے ساتھ ہی سوال کر ڈالا، پھر اس نے کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر اروپ کو ڈھونڈا، پر جب اسے محسوس ہوا اس کے سلام کا جواب ان دونوں میں سے کسی نے نہیں دیا تو حارب نے باری باری حشمت علی اور زرینہ کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے سوچوں میں گم تھے۔ دادا سائیں خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اور اروپ کہاں ہے؟ کمرے میں ہے کیا؟ حارب خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر حشمت علی نے سر اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حشمت علی آہستہ سے کھڑا ہوا۔ چٹاخ! حشمت علی کے ہاتھ کا تھپڑ حارب کے گال پر پڑا۔ زرینہ نے سہم کر حارب کی طرف دیکھا جو خود بے یقینی سے حشمت علی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دادا سائیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اروپ بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس سے پہلے حارب تھپڑ کی وجہ پوچھتا حشمت علی غصے سے دھاڑا۔ حشمت علی کے الفاظوں پر حارب کو تھپڑ کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حارب کو لگا حشمت علی نے اروپ کے گال پر تھپڑ کا نشان دیکھ لیا ہے۔ وہ تمہارے پاس ہوگی تو تم ایسا کچھ کرو گے نا؟ حشمت علی نے تعصب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے اروپ؟ حارب کا دل ایک دم سے بند ہوا۔ سردار سائیں آئے تھے، تمہارا کارنامہ اپنی بیٹی کے گال پر دیکھا تو لے گئے اسے۔ حشمت علی کے بتانے پر حارب کو لگا گھر کی پوری چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ نہیں، ایسے کیسے لے گئے؟ بیوی ہے وہ میری۔ حارب کو لگا وہ ابھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گا۔ بیوی ہے تو بیوی کی طرح رکھتے، ہاتھ کیوں اٹھایا اس پر؟ حشمت علی نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ میں معافی مانگ چکا ہوں اروپ سے اور وہ معاف بھی کر چکی ہے۔ سردار سائیں میری بیوی کو کیوں لے گئے؟ اب وہ صرف ان کی بیٹی نہیں، میری بیوی ہے، میری محبت ہے۔ حارب اروپ کو گھر نہ پا کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ لے گئے ہیں اپنی بیٹی کو اور تم اسے تھپڑ رسید کرنے کا نتیجہ بھگتو اب۔ حشمت علی کے الفاظوں پر حارب نے اپنے بال نوچے۔ میں جا رہا ہوں اروپ کو لینے، میری بیوی ہے وہ، حویلی سے نکال چکے ہیں اسے، پھر کس کی اجازت سے میرے گھر سے لے کر گئے؟ حارب تیز قدم لیتا گھر سے نکل گیا۔ حشمت علی اسے روکتا رہ گیا، پر حارب کو ابھی صرف اروپ کے پاس جانا تھا۔ وہ کیسے اپنی اروپ کے جانے پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا؟ اگر وہ گھر ہوتا تو اسے جانے ہی نہ دیتا۔ حارب خان حویلی کے لیے نکل تو پڑا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ اندر ایک اور قیامت اس کی منتظر ہوگی، ایک اور سچ اس کے سامنے آئے گا جو اس کی ذات تہس نہس کر دے گا۔ اوکے، تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا پارٹ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آگے کی سٹوری کیا رنگ لینے والی ہے کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ ایسا کیا ہوگا جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا؟ امید کرتی ہوں سب اچھا ہو، اینڈ میں ہیپی اینڈنگ ہو اور ہم لوگوں کو پسند آئے اینڈنگ۔ چلیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔